سدرا کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آ رہے تھے۔ یہ خبر مسرت نے اسے تب دی جب وہ گھر بھر کی صفائیاں اور لڑکیوں کی پرتیاں دیکھ کر حیران سی ماں کی طرف آئی تھی، ورنہ پہلے تو جب بھی سہ پہر میں لاؤنج کا دروازہ آہستہ سے کھول کر آتی تو گھر میں سناٹا اور ویرانی چھائی ہوئی ہوتی تھی، اور آئے لمبی سی سامیہ بانس کے جھاڑو سے چھت کے جالے صاف کر رہی تھی۔ سدرا ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن کو ازر نو ترتیب دے رہی تھی، ندا ماں کے سر پہ کھڑی لان کی صفائی ستھرائی میں مشغول تھی، تو مہرین مہتاب تائی سے سر ہلاتے کوئی ہدایت سن رہی تھی۔ ایک آرزو ہی تھی جو ٹیرس پہ ٹانگ رکھے بیٹھی کانوں پہ واک مین لگائے کسی میگزین کے ورق الٹ رہی تھی۔ بے پرواہ، بے نیاز اور مغرور شکر کہ وہ خوبصورت نہ تھی، ورنہ شاید وہ آسمان سے نیچے نہ اترتی۔ رشتہ سدرا کا ہے اور یہ خود غرض خاندان سارے کا سارا لگا ہوا ہے، مطلب آہستہ بولو، مسرت نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بتانے لگی، دراصل بھابھی بیگم کا محض اندازہ ہے کہ رشتہ سدرا کا ہی ہوگا۔ نعمان بھائی کی بیگم نے خصوصاً کسی کا نام نہیں لیا، سو فضا کو شاید کچھ امید ہو۔ نعمان بھائی کی بیگم کون؟ تمہارے ابا کی دور کی رشتہ دار ہیں، ان کا بیٹا فرقان ایروناٹیکل انجینئر ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے، اور ایک بیٹی ہے شادی شدہ، آسٹریلیا میں رہتی ہے۔ بیگم نعمان نے کسی کے ذریعے کہلوایا ہے، اور یہ ساری لڑکیاں اس امید پہ لگی ہوئی ہیں کہ شاید وہ ان کا رشتہ مانگ لیں۔ واٹ ربش! وہ تو مسکرانا ہنس کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شام میں مسرت نے اسے کچن میں مدد کے لیے بلوا لیا تھا۔ 4 گوشت بریانی، سیخ کباب، فرائیڈ مچھلی اور کتنا کچھ کریں گی آپ؟ وہ برتنوں کے ڈھکنے اٹھا کر جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ سب تو تیار ہے، تم میٹھے میں 2 چیزیں اور رشین سیلیڈ بنا دو، اور چائے کے ساتھ اسنیکس بھی۔ چائے بھی اور کھانا بھی؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے حیرت سے بولی، اتنا کچھ کس لیے؟ کیا اتنا رشتوں کا کال تھا سدرا باجی کے لیے؟ آہستہ بولو۔ آہستہ بولو، میں کسی سے ڈرتی تھوڑی ہوں، ابھی جا کر منہ پہ بھی کہہ سکتی ہوں، اور تمہارے اس کہنے پر باتیں تو مجھے سننے پڑتی ہیں محمل۔ وہ تھکن سے آزردہ سی بولی تو وہ خاموش سی ہو گئی، پھر دوپٹے کی گرہ کس کر کام میں جٹ گئی۔ چائے کی ٹرالی اس نے بہت اہتمام اور محنت سے سجائی تھی، اس وقت بھی وہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرالی کے نچلے حصے میں پلیٹیں سیٹ کر رہی تھی، جب مہتاب تائی کچھ کہتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ سدرا ان کے پیچھے تھی۔ سب تیار ہے؟ جی، اس نے بیٹھے بیٹھے گردن اٹھائی۔ مہتاب تائی قدرے عجلت میں نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے سدرا، تم یہ لے جاؤ، اور مٹھائی کدھر ہے؟ میرا خیال ہے چائے کے بعد ہی بات پکی کر دیتے ہیں، مٹھائی تب تک سیٹ کر لینا۔ وہ تو رشتہ مانگنے آئی ہیں تائی، بات اتنی جلدی پکی کر دیں گی؟ وہ حیران سی ہاتھ جھاڑتی کھڑی ہوئی، اور تائی بھی کسی اور موڈ میں تھی، سو بتانے لگی۔ ہاں تو اب مزید کیا انتظار؟ لڑکا اتنا اچھا اور خوش شکل ہے، پھر ہمارے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے۔ منگنی آرام سے 1 مہینے 2 تک کریں گے، اور شادی سال 1.5 تک۔ ایسی دھوم دھام سے شادی کروں گی سدرا کی کہ زمانہ دیکھے گا۔ ان کے انداز سے تکبر کی بو آتی تھی۔ ایک لمحے کو محمل کا دل چاہا نفیس سی وہ خاتون جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں وہ سدرا کو ناپسند کر کے چلی جائیں، اور تائی صدمے سے بیمار ہی پڑ جائیں۔ آخر خود پہ غاصب لوگ کسے اچھے لگتے ہیں؟ مگر شاید ادھر تو سارے پلان بن چکے تھے۔ سدرا نازک ہیل کی ٹک ٹک کرتی ٹرالی دھکیلتی لے گئی، اور وہ خالی کچن میں خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ مسرت مہمانوں کے پاس تھیں، جانے کیسے تائی کو ان کے گھر کا فرد ہونے کا خیال آیا تھا، اور ان کے وہیں بٹھا لیا تھا۔ ٹیشو محمل، ٹیشو! نائمہ چچی نے زور کی آواز لگائی تو وہ تیزی سے اٹھی۔ ٹیشو رکھنا بھول گئی تھی، اف! وہ ٹیشو کا ڈبہ اٹھا کر بھاگی۔ بس لاؤنج میں لمحے بھر کو رک کر بڑے آئینے میں خود کو دیکھا، اونچی پونی ٹیل، سیاہ جینز، یہ لمبا سفید کرتا، اور گردن کے گرد مخصوص انداز میں لپٹا ایک ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹہ جسے وہ بہت سے جوڑوں کے ساتھ چلاتی تھی۔ یہ غالباً پچھلے سے پچھلی عید بقرہ عید پر بنوایا گیا جوڑا تھا، جو اب تک خاصا گھس چکا تھا۔ خیر، کون سا میرے رشتے کے لیے آئے ہیں؟ وہ شانے اچکا کر ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ نفیس اور باوقار سی بیگم نعمان بڑے صوفے پہ تکلف سے بیٹھی مسکراتے ہوئے تائی مہتاب کی بات سن رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر قدرے خوش دلی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ محمل بیٹا، آپ اب آئی ہو؟ کب سے پوچھ رہی تھی تمہاری تائی سے۔ وہ ایک دم ہڑبڑا سی گئی، لیکن سنبھل کر آگے بڑھ کر ملی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اتنی دیر سے پوچھ رہی تھی تمہیں؟ وہ میں ہاں آئی نو بیٹا، تم اس اہتمام میں لگی ہوئی ہوگی۔ مجھے یاد ہے جب میں کریم بھائی کی عیادت کے لیے آئی تھی تو
اس اکیلی بچی نے سارا کھانا بنایا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر پیار سے دیکھتی تو برس پرانی بات کر رہی تھی۔ وہ گھبرا کر کبھی تائی کے تن نقوش کو دیکھتی تو کبھی سدرا کی متغیر ہوتی رنگت کو۔ وہ تو بس ٹیشو دینے آئی تھی، پھر اتنا استقبال چے معنی دارد۔ آپ یہ ڈرم اسٹکس لیں نا بھابھی، یہ تائی نے ان کی توجہ بٹانی چاہیے۔ ارے یہ تو میری فیوریٹ ہے محمل، تم نے بنائی ہے نا؟ مجھے یاد ہے تم نے اس دفعہ بھی کھانے میں یہ بنائی تھی، اور فری اسپیشلی تم سے ریسیپی پوچھ کر گئی تھی۔ فری ان کی بیٹی کا نام تھا اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بے بسی و بیچارگی سے وہ مشکل سر ہلا پا رہی تھی۔ ادھر تائی مہتابہ پریشان ہو رہی تھی۔ یہی تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا تھا، سدرا کے رشتے کے لیے آنے والی ہر مہمان کو وہ محمل اور مسرت کی بنائی گئی چیزیں یہ میری سدرا نے بنائی ہیں کہہ کر پیش کرتی تھی، مگر جانے کب وہ خاتون ان کے گھر کی ساری سنگن لے گئی تھی۔ بس بھابھی بچیاں ماشاء اللہ سب ہی سگھڑ ہیں ہمارے گھر میں۔ فضا چچی نے بظاہر مسکرا کر بات سنبھالی، مگر قدرے بے چین وہ بھی تھی، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ جی مگر یہ سب تو سدرا نے بنایا ہے، بیچاری صبح سے لگی ہوئی تھی، مسرت نے جلدی سے کہا۔ جی تائی مہتاب نے فوراً تائید کی۔ ویری گڈ سدرا۔ بیگم نعمان اب باکس پیٹیز لے رہی تھی۔ یہ باکس پیٹیز تو بہت اچھی بنائی ہے سدرا، اس کی فلنگ میں کیا کیا ڈالا ہے؟ اور سدرا کے تو فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ باکس پیٹیز میں ڈلتا کیا کیا ہے۔ وہ ایک دم کنفیوز سی ماں کی شکل دیکھنے لگی۔ دراصل میں کوکنگ کا بہت شوق رکھتی ہوں اور میرے بچوں کا ٹیسٹ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ نعمان صاحب خود منفرد اور اچھے کھانوں کے رسیا ہیں، اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہو ڈھونڈنا تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ چکھ کر ہی رشتہ مانگنا۔ ویسے تو آپ کی ساری بچیاں ہی ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہیں، سلیقہ مند ہیں، مگر محمل تو بہت خاص طور پہ عزیز ہے۔ سیدہ آپا نے ذکر تو کیا ہوگا کہ میں کس خاص مقصد کے لیے آ رہی ہوں، تو اب لمبی چوڑی کیا تمہید باندھوں؟ مہتاب آپا، فرقان تو آپ کا دیکھا بھالا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہر طرح سے نوازا ہے ہمیں۔ بس محمل کے لیے میں آپ لوگوں کے پاس سوال کرنے آئی ہوں، اگر ہو سکے تو اسے میری بیٹی بنا دیں۔ اور مہتاب تائی سے مزید سننا دشوار ہو رہا تھا۔ محمل تم اندر جاؤ ذرا۔ انہوں نے خود کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے اشارہ کیا تو وہ جو حق تک بیٹھی سن رہی تھی تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے کیا باتیں ہوئیں، کس نے کیا کہا، کب ان خاتون کو کھانا کھلائے بغیر رخصت کر دیا گیا، اور تائی کے بند کمرے میں سارے بڑوں کی کیا گفتگو ہوئی، وہ ہر شے سے دور اپنے کمرے میں کان لپیٹے پڑی رہی۔ اس کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، جیسے بند غار میں روشنی اور ہوا کا کوئی روزن کھل گیا ہو۔ بے کیف اور روکھی پھیکی زندگی میں ایک دم بہت خوشگوار اور سرسبز سا موڑ آیا ہوا تھا۔ امیدیں پھر سے زندہ ہو گئی تھیں اور اسے لگ رہا تھا کہ ایک نئی زندگی باہیں پھیلائے اس کے استقبال میں کھڑی ہے۔ ایروناٹیکل انجینئر خوش شکل فرقان، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، اچھے کھانوں کا شوقین، اس کے لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے تھے۔ انہوں نے سدرا کی جگہ میرا رشتہ مانگا، کین یو بلیو اٹ؟ میں تو اتنی شاکڈ ہو گئی تھی، او گاڈ، بٹ اتنا اچھا پروپوزل ہے۔ وہ آنٹی اتنی لونگ اور سویٹ تھیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ پتہ ہے ان کا بیٹا ایروناٹیکل انجینئر ہے، اور تم میری بات سن رہی ہو یا نہیں؟ اس نے فائل میں صفحے ترتیب سے لگاتی نادیہ کا کندھا ہلایا تھا۔ ہاں ہاں بتاؤ نا پھر کیا ہوا، کہہ کر پھر سے صفوں کی ترتیب ٹھیک کرنے لگی۔ ہونا کیا تھا، تائی اماں کی تو شکل دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ اچھا، نادیہ اب انگلش کی کتاب کے ورق الٹاتی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ وہ دونوں کالج کے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھیں۔ محمل اسے کل کی ساری روداد سنا رہی تھی۔ تائی نے مجھے فوراً وہاں سے بھیج دیا، بیچاری ہر چیز سدرا کی بنائی کہہ کر پیش کر رہی تھی، مگر وہ آنٹی بھی بہت تیز تھی، ایسے پرخچے اڑائے تائی کئی دن تک یاد رکھیں گی۔ تم میری بات نہیں سن رہی نادیہ؟ اس نے خفا سے ہو کر منہ موڑ لیا۔ نہیں نہیں سن رہی ہوں نا، نادیہ نے بوکھلا کر فائل کی طرف سیڑھی پر رکھی، مگر وہ منہ موڑے بیٹھی رہی۔ اچھا بتاؤ نا، تو وہ صاحب مکینیکل انجینئر ہیں، میں 2 گھنٹے سے بک بک کر کر کے تھک گئی ہوں کہ وہ ایروناٹیکل انجینئر۔ تم اگر سن لیتی تو یہ سوال نہ کرتی۔ تم اپنی فائل جوڑو، میں جا رہی ہوں۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی تو نادیہ بھی ساتھ ہی اٹھی۔ ارے ناراض تو نہ ہو یار۔ نہیں یار سیریسلی ناراض نہیں ہوں، مجھے یاد آیا مجھے ابھی میڈم مصباح سے ملنا تھا ایک کام کے لیے، میں ذرا تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ محمل نے بظاہر مسکرا کر کہا اور مڑ کر چل دی۔ جب وہ تیز تیز سر جھکائے چلتی تھی تو اونچی پونی ٹیل ساتھ ہی ادھر ادھر جھولتی بہت اچھی لگتی تھی۔ چند قدم دور اس نے ذرا سا مڑ کر دیکھا، نادیہ بہت آرام اور انہماک سے بیٹھی اپنی فائل میں کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ تعصب سے
واپس آگے کو چلنے لگی۔ کتنی جلدی نادیہ، اس کی سو کالڈ بیسٹ فرینڈ نے اس کی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہے گئے آخری جملے پہ یقین کر لیا تھا، جیسے وہ واقعی ناراض نہیں ہے۔ حالانکہ وہ تھی، گھر میں اماں تھیں تو کالج میں نادیہ، جن سے وہ دل کی باتیں شیئر کر لیتی تھی، مگر دونوں بے توجہی سے سنتی تھی۔ کبھی کام میں مصروف ہوں ہاں کہہ دیا تو کبھی تو سنا ہی نہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ سامنے والے برآمدے کے ایک تنہا ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اداسی سے سامنے لان کے سبزے کو دیکھا۔ سنہری اور چمکیلی صبح ہر سو بکھری تھی۔ گھاس پہ ٹولیوں کی صورت میں سفید یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں بیٹھی تھیں، کوئی کھانے پینے میں تو کوئی گپ شپ میں مصروف تھی۔ سب کی اپنی اپنی دنیا تھی اور وہ ان میں مگن تھی۔ کیا یہی زندگی ہوتی ہے، یا کیا اس کی زندگی کسی مشکل زندگی کسی اور کی نہ تھی؟ اس نے آزردگی سے سوچا تھا، کیا مجھے کبھی وہ خوشیاں نہیں ملیں گی جو میں چاہتی ہوں؟ بڑا سا گھر، بے تحاشا دولت، طاقت، اثر و رسوخ، محبت کرنے والا لائف پارٹنر، کیا یہ سب میرے قدموں میں ایک ساتھ ڈھیر ہو سکتا ہے؟ اس نے ستون سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ بند پلکوں پہ سنہرے خواب اترنے لگے تھے۔ وہ ایروناٹیکل انجینئر یا فواد میں ان میں سے کسی کی بیوی بن جاؤں تو سب کچھ میرا ہو سکتا ہے، سب کچھ میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا ہے۔ بلند، ہر چیز کی بلندی، وہ عملیات کر لیتا ہے، وہ دنیا پہ راج کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہو کہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگے، مال و دولت تم پہ نچھاور ہو، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے، اور اگر میں ایسا کچھ تمہیں دے دوں تو؟ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ ایک دم سے ہی وہ ساری باتیں اور اس سیاہ فام لڑکی کی سیاہ چمکیلی آنکھیں اسے یاد آئی تھیں۔ تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو، کیا تم یہی نہیں چاہتی؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ یوں لگتا تھا وہ لڑکی اپنے بھید بھری آواز میں اس کے پاس سے ہی بول رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا کروں، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے وہ کتاب اس سے مانگنے کا سوچا، مگر دوسرے ہی پل خوف کا غلبہ طاری ہو گیا۔ نہیں، معلوم نہیں کون سا سفلی علم ہے اس کے پاس، میں ان کاموں میں نہیں پڑوں گی۔ آغا جان کو علم ہوا تو ٹانگیں توڑ دیں گے میری۔ وہ خود کو سرزنش کرتی فائل اور بیگ سنبھالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب وہ سیاہ فام لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی، بس اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ البتہ دل کے کسی کونے میں اس کتاب کو حاصل کرنے کی خواہش نے بھی بہت خاموشی سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں مسرت بہت خوش رہنے لگی تھی اور وہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتی۔ پتہ ہے محمل بہت اچھے لوگ ہیں، یہ نعمان بھائی بڑے بھلے مانس انسان ہیں، اور ان کا بیٹا تو بہت ہی خوب روح ہے۔ اللہ نے ہماری سن لی ہے، وہ ضرور ہم پر رحم کرے گا۔ وہ کبھی کبھی بیٹھ کر اس کو بتانے لگ جاتی تو وہ خاموشی سے مسکراہٹ دبائے سر جھکائے سنتی چلی جاتی۔ اب تو گھر کے کام بھی آرام سے کر دیتی، کچھ دن سے تائی کو جواب دینے بھی چھوڑ دیے تھے۔ پہلی دفعہ زندان سے نکلنے کی کوئی امید جو بندھی تھی۔ سدرا البتہ اسے اٹھتے بیٹھتے بہت عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ محمل پرواہ نہ کرتی، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی۔ وہ شام کی چائے کی ٹرالی دھکیلتی باہر لان میں لائی تو سدرا نے ایک دم اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ شاید ابھی تک ناراض ہیں، اس نے سوچا، اور پھر جیسے مداوا کرنے کے لیے سب سے پہلے سدرا کا کپ بنایا۔ سدرا آپی چائے، اور بہت شائستگی سے مسکرا کر کپ بڑھایا۔ آپی، میں تمہاری آپی لگتی ہوں؟ سدرا نے کپ لیتے لیتے زور سے پٹخ دیا۔ گرم ابلتی چائے محمل کے گھٹنے پہ گری۔ وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی، کپ گھاس پہ جا گرا۔ یوں لوگوں کے سامنے آپی کہہ کر تم یہ ظاہر کرتی ہو کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، ہاں؟ سدرا یکدم چلانے لگی تھی۔ ممی اس کو دیکھیں، یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے، یہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتی ہے۔ سدرا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ارے ان کو تو عادت ہے، یہ ماں بیٹی تو اس گھر کی خوشی دیکھ نہیں سکتی نا، میری بیٹی تو غم نہ کر، اور اب کھڑی کیا ہو، جاؤ اپنی نحوست لے جاؤ میرے سامنے سے۔ تائی مہتاب نے بھی بہت دنوں کا غصہ ایک دم نکالا۔ وہ جو شاک سے کھڑی تھی بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ مسرت بھی پریشان سی کچن میں کھڑی تھی، انہوں نے بھی سن لیا تھا۔ محمل کچھ کہے بغیر اندر کمرے میں بند ہو گئی۔ اندازہ تو اسے تھا ہی کہ تائی کا موڈ اس روز سے بیگم نعمان کی باتوں پہ خراب ہے، مگر وہ کچھ کہہ بھی نہ رہی تھی، چپ ہی سادھ لی تھی۔ شاید اس بات پہ کہ اب وہ محمل کی ہونے والی سسرال تھی، ان سے کیا پنگا لینا، مگر رات میں اس کی یہ خوش فہمی بھی دور ہوگی جب اس نے کچن میں تائی مہتاب کو مسرت سے کہتے سنا، ہم نے تو اسی روز نعمان بھائی لوگوں کو انکار کر دیا تھا، محمل کی کون سے شادی کی عمر ہے، ابھی گھر کی بڑی بیٹیاں ہیں، پہلے ان کی ہوگی، پھر ہی محمل کا سوچیں گے۔ چائے آغا صاحب کے کمرے میں پہنچا دو، وہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور ٹیبل لگا دو۔ وہ حکم صادر کر کے بے نیازی سے باہر نکل گئی۔ کچن کے دروازے پہ دھواں چہرہ لیے کھڑی محمل یہ بس ایک استضاحیہ نظر ڈال کر نگاہ اچھالی تھی، جبکہ اندر نڈھال سی و مشکل کھڑی مسرت کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، جن کے دل پہ انہوں نے الٹی پرچھی چلا دی تھی۔
اسے نہیں علم تھا کہ کیوں، مگر وہ رات دیر تک برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی روتی رہی تھی۔ اندر سب سو رہے تھے، مسرت بھی سونے چلی گئی تھی۔ وہ پڑھائی کا بہانہ کر کے باہر آئی تھی اور دیر سے ادھر بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ کچی عمر کا پہلا خواب دیکھا تھا، وہ بھی ایسے کرچی کرچی ہوا تھا کہ روح تک بلبلا اٹھی تھی۔ وہ اتنی ہرٹ ہوئی تھی کہ دل پھٹ رہا تھا۔ کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے؟ جتنی تائی تھی، جتنے یہ سب لوگ تھے، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بے خبر سوتے ان لوگوں کے کمروں کی کو آگ لگا دے، یا چھری سے ان کی گردنیں کاٹ پھینکے، یا زہر دے کر سب کو مار دے، اور آخر میں خود بھی پھانک لے۔ نفرت، بہت شدید نفرت محسوس ہوتی تھی اسے اپنے ان رشتہ داروں سے۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ ان گھٹیا اور کمینے لوگوں سے دور چلی جائے، جہاں اسے ان کی شکل بھی نہ دیکھنی پڑے، اور واقعی وہ چلی بھی جائے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا بس ایک دفعہ اسے وہ اسکالرشپ مل جائے جس کے لیے اس نے برٹش ہائی کمیشن کے اعلان کے بعد اپلائی کیا تھا، کہ بھلے گھر کے جو حالات ہوں۔ اس نے 5th سے ایف ایس سی تک ہر بورڈ ایگزام میں پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں ٹاپ کرنے کے باوجود اس کا انجینئرنگ کی طرف رجحان نہ تھا یا رہا نہ تھا، سو بی ایس سی میتھس میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اور اسے امید تھی کہ اب بھی وہ ہی ٹاپ کرے گی، اور اگر اسکالرشپ اسے مل جائے تو بہت آسانی سے اسے اس زندان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی اس سوچ میں غلطاں تھی کہ کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ جوتے دیکھ کر چونکی اور بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا۔ وسیم اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وسیم بھائی، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ تائی مہتاب کا 3 نمبر کا بیٹا تھا، فہد کا چھوٹا اور ناکارہ و آوارہ بھائی۔ اس وقت بھی وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، جانے کب اچانک آ کر ادھر آ کھڑا ہوا تھا۔ کھلا گریباں، تنگ جینز، گردن سے لپٹی چینیں، بکھرے بال اور سرخ آنکھیں۔ وہ نشہ کرتا تھا، گھر میں سب کو علم تھا، یہاں تک کہ فضا چچی اپنی بیٹیوں کو اس کے قریب بھی نہ جانے دیتی تھی۔ خود حسن بھی احتیاط کرتا تھا۔ آرزو البتہ لاپرواہ اور نڈر تھی، ویسے بھی وسیم گھر میں بہت کم ہی نظر آتا تھا۔ محمل ہر ممکن احتیاط کرتی کہ اکیلے میں اس کا سامنا نہ ہو، کہ اسے اس کی آنکھوں سے خوف آتا تھا، مگر آج جانے کیسے۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک قدم اوپر سٹیپ پہ چڑھا تو وہ باختیار مزید پیچھے ہٹی۔ کچھ بھی نہیں، وہ آغا جان آواز دے رہے ہیں۔ وہ ایک دم پلٹ کر اندر بھاگ گئی۔ وسیم نے تمسخرانہ سر جھٹکا، چند لمحے ادھر کھڑا سوچتا رہا، پھر باہر گیٹ کی طرف چل دیا۔ وہ صبح بہت بوجھل سی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پر بینچ پہ اکیلی بیٹھی متروم آنکھوں سے دور افق پہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جہاں نیلی صبح کے پرندے اڑ رہے تھے۔ رات بھر کے رونے کے باعث اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور اوپر سے وہ سیاہ فام لڑکی بھی نہیں آئی تھی۔ جانے آج وہ کدھر رہ گئی تھی، ابھی تک کیوں نہ آئی تھی؟ صرف اس لیے محمل آج 15 منٹ پہلے ہی آ گئی تھی، تاکہ 10 منٹ کے بجائے 25 منٹ اس کے ساتھ مل جائے، مگر یہ تو اسے معلوم بھی نہ تھا کہ وہ آئی کب تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس کا انتظار کیوں کر رہی ہے، حالانکہ کوئی بات ایسی نہ تھی جسے وہ اس کے ساتھ شیئر کر سکتی، کسی مسئلے کا حل دریافت کر سکتی، یا اس کے ساتھ بیٹھ کر رو سکتی۔ نہیں، اس کے پاس بتانے کو کچھ بھی تو نہیں تھا۔ پھر بھی اسے اس کا انتظار تھا۔ وہ بار بار کلائی پہ بندھی رسٹ واچ دیکھتی، لمحے سرکتے جا رہے تھے۔ 25 منٹ ختم دریافت کر سکتی، یا اس کے ساتھ بیٹھ کر رو سکتی۔ نہیں، اس کے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر بھی اسے اس کا انتظار تھا۔ وہ بار بار کلائی پہ بندھی رسٹ واچ دیکھتی، لمحے سرکتے جا رہے تھے۔ وہ 25 منٹ ختم ہونے کو تھے، مگر اس سیاہ فام لڑکی کا دور دور تک کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ شکستہ قدموں سے اٹھ کر چل دی۔ سنگی بینچ خالی رہ گیا۔ صبح کے پرندے اپنے سفر کو نکل گئے۔ نیلاہٹ بھرا افق سنہری کرنوں سے بھیگنے لگا۔ وہ بہت اداس سی بس میں سوار ہوئی تھی۔ سارا راستہ خاموشی سے گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی لمبی سراہی مانند سنہری گردن اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے بھی جھلکتی تھی، اور اسے یکسر ممتاز بنا دیتی تھی۔ بس کے رکنے سے قبل اس نے اپنے بیگ میں سے پاکٹ مرر نکال کر دیکھا، اور پھر کچھ سوچ کر متورم سوچی آنکھوں کو چھپانے کو گہرا کاجل ڈال لیا۔ محمل، تم اتنا کاجل مت ڈالا کرو، مائنڈ مت کرنا، مگر تمہاری آئیز بالکل گولڈن کلر کی ہیں، اور کاجل میں بالکل بلی کی طرح لگتی ہیں۔ یو نو کیٹ وومن، نادیہ دیکھ کر ہنس کر بولی تھی، اور مجھے بلیاں بالکل پسند نہیں۔ کھاؤ گی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا چپس کا پیکٹ بڑھایا۔ محمل نے ایک خاموش نگاہ اس پہ ڈالی اور نو تھینکس کہہ کر سر جھکائے اپنی کتاب پر کچھ لکھنے لگی۔ سر جھکانے سے اس کی اونچی پونی ٹیل مزید اٹھ جاتی اور بھورے بال گردن پہ گرتے دکھائی دینے لگتے۔
माय प्लेयर। नादिया निशाने उचका कर पैकेट वापस ले लिया। वो खामोशी से सर झुकाए कुछ लिखती रही। वो लाइब्रेरी में नादिया को कल ताई अम्मा के जवाब वाली बात बताने आई थी, मगर उसका तंज सुनकर दिल एक दम टूट सा गया था। बस चुटकी बजाते उसने महमल की खूबसूरत बादामी सुनहरी आंखों को बिल्ली से मुशाबे करार दे दिया था। शायद इसलिए कि आम सी सूरत की नादिया जब महमल के साथ चल रही होती तो बहुत सारे सर मोड़कर हमेशा ताइशी निगाहों से महमल को ही देखते थे। दराज कद, स्मार्ट लंबी गर्दन और ऊंची ब्राउन पोनी टेल वाली लड़की, जिसकी सुनहरी आंखें धूप में और भी ज्यादा चमकती थीं, पूरे कॉलेज में पॉपुलर थी। ऐसे में जब वो काजल डालकर मजीद खूबसूरत दिखती तो नादिया से कभी कभार बर्दाश्त ना होता और वो कुछ ऐसा जरूर कह देती जो महमल का दिल तोड़ देता था। अभी वो नादिया अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास रोने आई थी, मगर नादिया के पास पहले उसके लिए दुख सुनने की फुर्सत ना थी। वो मुसलसल अपने नोट्स में मगन थी और जब ज़रा देर को फारिग हुई तो उसका दिल कुछ ऐसे तोड़ा कि वो फिर कुछ कह ही ना सकी। हाँ, तुम कुछ बता रही थी। वो चिप्स का पैकेट किताब की ओट में किए मुसलसल चिप्स निकाल कर कुतर रही थी। ताई अम्मा की कोई बात थी शायद। नहीं, कोई बात नहीं थी। अच्छा, मुझे लगा तुम्हें गलत लगा, मैं चलती हूँ, ज़ारा से कुछ काम है। मसरूफ से किताब उठाए बाहर निकल आई। अगले 2 रोज़ यूं ही मुजमहल से गुजरे। परेशानी, मायूसी, नाउमीदी और दुख, वो हर तरह के मनफी ख्यालात में घिरी हुई थी। यूं लगता था जैसे दुनिया से रंग ही ख़त्म हो गए हों। सब कुछ फीका फीका सा था और दिल का बाग वीरान उजड़ा हुआ। और फिर अचानक तीसरे दिन वो स्याह-फाम लड़की आ गई। उसने दूर से उसे बेंच पे बैठे देखा तो यकदम गुस्से की एक लहर उसके अंदर उठी। वो तेज-तेज कदम उठाती उसके करीब आई। तुम 2 दिन से कहाँ थी? स्याह-फाम लड़की ने सर उठाया। वो बहुत गुस्से से उसे देख रही थी। मेरा कुछ काम था। तुम्हें मज़ा आता है दूसरों को अपना इंतज़ार करवा के? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद के बगैर मर जाऊंगी? हाँ, हालांकि ऐसा नहीं होगा। तुम तवज्जो लेने के लिए वो बातें करती हो जिससे दूसरा तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता है, मगर मुझे तुम्हारी बिल्कुल ज़रूरत नहीं और ना मुझे तुम्हारी परवाह है और मुझे तुम्हारी किताब की भी ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं मरी तुम्हारी मदद के बगैर। देख लो, मैं ज़िंदा हूँ। तेज़ बोलते वो हाँफने लगी थी। स्याह-फाम लड़की ज़रा सा मुस्कुराई। तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो 2 कदम पीछे हटी। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम शायद बुलंद आवाज़ में अपने दिल की आवाज़ को झुठला रही हो। अगर ऐसा है तो ये मत करो। अपने दिल की सुनो, वो तुम्हें कुछ कह रहा है। मुझे डिक्टेट मत करो। मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ। तुम मेरे साथ उम्मीद अफ़ज़ा बातें करके अपनी किताब मुझे बेचना चाहती हो, मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा मकसद, मगर याद रखना, मैं तुमसे ये किताब हरगिज़ नहीं खरीदूंगी। ना ही मैं तुम्हें ये बेच रही हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद मुझसे ये किताब मांगने आओगी और तब मैं तुम्हें फ़ौरन ही थमा दूंगी। अभी तुम सफ़र के आगाज़ में हो और जब थकोगी तो इस किताब के पीछे आओगी। मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा। मुझे बस तुम्हारे थकने का इंतज़ार है। जाओ, तुम्हारी बस आ गई है। उस वक्त तो वो गुस्से में पलट गई, मगर फिर सारा दिन यही सोचती रही कि उसको उस स्याह-फाम लड़की को देखकर हो क्या गया था। क्यों उसने इस पे इतना गुस्सा किया? वो क्या लगती थी उसकी? उसने क्या बिगाड़ा था उसका और उसे गुस्सा किस बात का था? यूं अनजाने लोगों के साथ इस तरह का सलूक तो महमल इब्राहिम कभी ना करती थी। फिर अब क्यों? नदामत और शर्मिंदगी के एहसास ने उसे पूरा दिन जकड़े रखा। वो किचन के तमाम काम बेतौजही से निपटाती रही। पढ़ाई भी ठीक से ना कर सकी। पेपर्स हो रहे थे। अब भी उसके पास पढ़ने को बहुत कुछ था, मगर सारा दिन एहसास जुर्म उसे अंदर ही अंदर कचुके लगाता रहा। और जब रात को अचानक से रज़िया फूफा की आमद का शोर उठा तो वो बेदली से लाउंज में आई थी। फ़ाइका आजकल सारा वक्त मेरे साथ किचन में लगी रहती है। मैं तो मना करती हूँ, मगर मजाल है जो ये मुझे किसी काम को हाथ लगाने दे। आज भी पुडिंग बनाई थी। कह रही थी सारे मामू शौक से खाते हैं। इन्हें दे आऊं? मैंने कहा खुद ही दे आओ। मामूओं में तो जान है मेरी बच्ची की। और सब ठीक है घर में? फवाद कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। मेहताब ताई क्या हमरा अंदर दाखिल होती रज़िया फूफो ने बात किया इख्तिताम पे इधर उधर देखकर बाजार सरसरी सा पूछा था। फवाद तो ना नजर आया, मगर महमल पे निगाह पड़ी तो चेहरे पे नागवारी बिखर गई। शायद इस वजह से कि उनकी आखिरी बात पे वो जरा से तहज़ाइया मुस्कुराई थी। लड़की, कोई काम काज भी है नहीं है तुम्हें? जब देखो लोठा इधर उधर भागती फिर रही होती हो। मेरी भाभी का जिगरा है जो मुफ्त खोरों को घर में टिका रखा है, वरना मैं होती तो
انہیں اس کی مسکراہٹ تپا گئی تھی، جیسے چوری پکڑی گئی۔ سو بگڑ کر کہتی، بڑے صوفے پہ بیٹھی فائقہ بھی دونوں ہاتھوں میں ٹرے پکڑے جس پہ 2 ڈونگے رکھے تھے چلی آئی تھی۔ فیشن کے مطابق شارٹ شرٹ کے نیچے ٹراؤزر اور لمبے بال کھلے تھے جن میں چوٹی کے بل صاف نظر آتے تھے۔ وہ سدرا کی طرح خوب میک اپ کرتی تھی اور اس طرح شاید ذرا قابل قبول لگ جاتی اگر جو وہ گہرے مسکارے اور آئی میک اپ کے اوپر وہ بڑا سا سیاہ فریم کا چشمہ نہ لگایا کرتی۔ یہ کدھر رکھوں مومانی جان، وہ رک کر مدھم آواز میں پوچھ رہی تھی، ورنہ یہی فائقہ تھی جو کچھ عرصہ قبل بے ہنگم شور کیا کرتی تھی۔ کچن میں رکھ دو، بلکہ محمل تم لے جاؤ۔ لائیے۔ محمل آگے بڑھی تو فائقہ نے قدرے تذبذب سے ماں کو دیکھا۔ دے دیں فائقہ باجی، فواد بھائی تو ویسے بھی ابھی آفس سے نہیں آئے، پھپھو پوچھ رہی تھیں وہ بے نیازی سے کہہ کر ٹرے لیے کچن میں رکھ آئی۔ فواد بھی ابھی تک نہیں آیا۔ پھپھو نے بے چینی سے گھڑی دیکھی، پھر فائقہ کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً مہتاب تائی کے بالکل مقابل صوفے پر مؤدب سی بیٹھ گئی۔ ہاں کچھ کام تھا شاید۔ اور تم ٹھیک ہو تائی؟ ریموٹ اٹھا کر چینل بدل رہی تھی۔ انداز میں عجب شان بے نیازی تھی۔ جن کے فواد جیسے بیٹے ہوں ان پہ بیٹیوں کی مائیں یوں ہی مکھیوں کی طرح بھن-بھناتی ہیں۔ وہ رضیہ پھپھو کے اطوار خوب سمجھتی تھی۔ یہ پڈنگ فائقہ باجی نے بنائی ہے پھپھو؟ وہ واپس آ کر ان کے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہی جینز کرتا، گردن میں مفلر کی طرح لپٹا دوپٹہ اور اونچی پونی ٹیل، یہ اس کا مخصوص حلیہ تھا۔ ہاں تو اور نہیں تو کیا؟ اچھا آپ تو اس روز اپنی مائی سلیمہ سے پڈنگ بنوا رہی تھیں، وہ جب میں آپ کے گھر گئی تھی۔ آپ تو کہہ رہی تھیں کہ نہ آپ کو نہ ہی فائقہ باجی کو پڈنگ بنانی آتی ہے۔ فائقہ باجی، اس نے چہرہ فائقہ کی طرف موڑا، ابھی ریسنٹلی سیکھی ہے آپ نے؟ ہاں میرے ساتھ آج کل سب کچھ سیکھ رہی ہے، بیٹھ کر مفت کی روٹیاں تو نہیں توڑتی۔ پھپھو چمک کر بولی۔ تائی مہتاب ریموٹ پکڑے چینل بدل رہی تھی، چہرے پہ البتہ واضح بیزاری چھائی تھی۔ اور آپ نے کس سے سیکھی؟ اپنی ماسی سے؟ زیادہ زبان نہیں چلانے لگی تمہاری محمل، یہ تو میری بھابھی کا حوصلہ ہے کہ تمہیں برداشت کرتی ہیں، ان کی جگہ میں ہوتی تو 2 دن میں گھر سے نکال دیتی۔ ان کی جگہ آپ کیسے ہو سکتی تھی پھپھو؟ دوسروں کے پیسے پہ عیش کرنا ایک آرٹ ہے اور یہ ہر کسی کو تو نہیں آتا نا۔ شٹ اپ محمل، تائی نے ریموٹ غصے سے رکھا۔ زیادہ بک بک کی تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گی۔ ارے ہم نہ رکھتی تو کدھر جاتی تم؟ ہاں انگلینڈ۔ وہ آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے پاؤں جھلاتی رہی۔ کیا مطلب؟ میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا اور بہت جلد میں تو اماں کو لے کر انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سو آپ ابھی سے ملازم ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ آپ بیٹھیں تو ذرا کچن دیکھ لوں۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی، جانتی تھی کہ ان کے سروں پہ بم پھوڑ کر آئی ہے، مگر اس وقت ان سب کو ستانے کا دل کر رہا تھا۔ کھانے پہ ہی اس کی پیشی ہو گئی۔ تم نے کون سی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے؟ مہتاب بتا رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ آغا جان نے جیسے ایک دم یاد آنے پہ کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھا۔ اسکالرشپ؟ آرزو نے ابرو اٹھائے۔ نیتا اور سامیہ باتیں کرتی ٹھٹک گئیں۔ فضا چچی نے حیرت سے گلاس رکھا اور فواد لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے بری طرح چونکا تھا۔ باقی سبھی ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگے، جو بہت اطمینان سے بازو بڑھا کر رائتے کا ڈونگا اٹھا رہی تھی۔ جی آغا جان، برٹش ہائی کمیشن کی طرف سے کچھ اسکالرشپس اناؤنس ہوئی تھی ماسٹرز کے لیے، میں نے اپلائی کر دیا۔ اب وہ بڑا چمچہ بھر کر رائتا چاولوں پر ڈال رہی تھی۔ امید ہے جلد ہی مل جائے گی۔ پھر میں انگلینڈ چلی جاؤں گی، سوچ رہی ہوں وہیں ساتھ ساتھ جاب وغیرہ بھی کر لوں، آخر خرچے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا۔ چمچہ چاولوں میں ہلا کر رائتا مکس کرتے اس نے لاپرواہی سے اطلاع دی، اور اسے لگا تھا کہ ابھی گھر بھر میں طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ مگر ویری گڈ، ضرور اپلائی کرو۔ آغا جان پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب کے حیران ہونے کی باری محمل کی تھی۔ اس نے لمحے بھر کو ٹھٹک کر انہیں دیکھا اور پھر سنبھل کر بولی، تھینک یو آغا جان۔ اس کے الفاظ پہ جہاں مسرت اطمینان سے کھانا کھانے لگی، وہیں ٹیبل پہ بہت سارے لوگوں کی خاموشی معنی خیز نگاہوں کے تبادلے ہوئے تھے۔ وہ سر جھکائے چاول کھاتی رہی۔ امید تو نہ تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ کھڑا نہ کریں گے، مگر وجہ ابھی فوراً سمجھ میں آ گئی۔ وہ باہر چلی جائے تو ان سے جائیداد میں سے حصہ کون مانگنے کھڑا ہوگا؟ ان کے لیے تو اچھا ہی تھا کہ وہ چلی جائے۔ ایسے تو نہیں چھوڑوں گی تم لوگوں کو، میں چلی بھی گئی تو ایک دن ضرور واپس آؤں گی اور اپنا حصہ طلب کروں گی، اور تم سب کو ہر اس عدالت ایسے تو نہیں چھوڑوں گی تم لوگوں کو، میں چلی بھی گئی تو ایک دن ضرور واپس آؤں گی اور اپنا حصہ طلب کروں گی، اور تم سب کو ہر اس عدالت میں گھسیٹوں گی جہاں جانے سے تم خوف کھاتے ہو۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کیا تھا، اور پھر جب پانی کا جگ اٹھانے کو سر اٹھایا تو یکدم چونکی۔ بے توجہی سے کھانا کھاتا فواد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے سر اٹھاتا پا کر فوراً اپنی پلیٹ پر جھک گیا، اور بعد میں پھپھو نے کتنا ہی میری فائقہ نے آج پڈنگ بنائی ہے کہہ کر اسے روکنا چاہا، وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔
مجھے کام ہے، چلتا ہوں۔ ہاں بیٹا تم کام کرو۔ مہتاب نے بھی فوراً اس کی تائید کی۔ ادھر پھپھو ہائیں ہائیں کرتی رہ گئیں اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ محمل کا دل یکدم اداس سا ہو گیا، پتہ نہیں کیوں۔ دور بینچ پہ بیٹھی سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی بینچ کے قریب آئی۔ گڈ مارننگ۔ سیاہ فام لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ذرا سا مسکرائی۔ گڈ مارننگ ٹو یو ٹو۔ وہ اسی طرح کتاب کے کناروں پہ مضبوطی سے ہاتھ جمائے بیٹھی تھی۔ میں دراصل محمل متذبذب سی حالت کے ساتھ بیٹھی۔ مجھے کل کے رویے پہ بہت شرمندگی ہے۔ میں کبھی بھی اتنی روڈ نہیں ہوتی، اور جانے دو، مجھے برا نہیں لگا۔ نہیں، آئی ایم سوری، ریئلی سوری۔ میں پریشان تھی۔ میں نے تمہیں تمہاری ہر پریشانی کا حل بتایا تھا۔ تم خود ہی اس طرف آنا نہیں چاہتی۔ نہیں، اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائیں۔ مجھے اس کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر اس کتاب کو تم سے ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ پہلی گفتگو میں بھی اس نے اسے کوئی ایسی ہی بات بتائی تھی۔ یہ کتاب مجھے جانتی ہے، 100% جانتی ہے۔ تمہاری زندگی کی ساری کہانی اس میں لکھی ہے، گزرے واقعات اور آنے والے حالات۔ واقعی؟ وہ ششدر سی اسے دیکھ رہی تھی، عجب بے یقینی تھی۔ ہاں، اس میں سب لکھا ہے۔ تم نے میری زندگی کی کہانی پڑھی ہے؟ نہیں، میں وہ نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں؟ کیا تم نے یہ کتاب پوری نہیں پڑھی؟ میں نے پوری پڑھ رکھی ہے، مگر مجھ پہ صرف میری زندگی کی کہانی کھلی ہے۔ تمہاری زندگی کی کہانی صرف تم پہ ہی کھلے گی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب کہ وہ واقعی پریشان ہو گئی۔ آ جائے گی، ہر بات سمجھ میں آ جائے گی، بس تھوڑا وقت لگے گا۔ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ اسے یہ کتاب کہاں سے ملی تھی؟ اس کے لیے صدیوں قبل لکھوا کر چھوڑی تھی؟ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ چونکی اور پھر بغیر کچھ کہے تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیاہ فام لڑکی مسکراتے ہوئے اسے بس میں سوار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ فواد کو چائے کمرے میں دے آؤ، اور محمل تم ٹرالی باہر لے آؤ۔ تائی مہتاب اپنی ازلی بے نیازی سے حکم صادر کر کے پلٹ گئی تو ٹرالی سیٹ کرتی محمل کسی خیال سے چونکی۔ فواد کی ٹرے الگ سیٹ کر دو محمل، میں دے آؤں گی، تم ٹرالی باہر لے جاؤ۔ میں نہیں لے کر جا رہی ٹرالی، تنگ آ گئی ہوں میں ان ذلیل لوگوں کے سامنے۔ اچھا چپ کرو۔ مسرت بکھلا کر آگے بڑھی اور ٹرالی کا کنارہ تھام لیا۔ میں لے جاتی ہوں، تم فواد کو چائے دے آؤ۔ اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ سو شانے اچکا کر بظاہر لاپرواہی سے فواد کی ٹرے سیٹ کی اور پھر اسے اٹھا کر دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فواد بھائی، دروازے پہ ہلکا سا ناک کیا۔ آ جاؤ۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ فواد بازو آنکھوں پہ رکھے بیڈ پہ نیم دراز تھا۔ فواد بھائی، آپ کی چائے؟ ہاں رکھ دو۔ وہ غسل بندی سے اٹھا اور انداز سے تھکا سا لگا رہا تھا۔ کیا بات ہے فواد بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور کپ اٹھا کر اس کے قریب آئی۔ ہاں کچھ نہیں، آفس کا مسئلہ ہے۔ اس نے چائے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے کپ پکڑاتے محمل کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے ذرا سی مس ہوئیں۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی، پھر چائے کا گھونٹ بھرا۔ چائے تو تم اچھی بناتی ہو، اماں نے بنائی ہے۔ وہ جذبت سی اس کے سامنے کھڑی تھی، اونچی بھوری پونی ٹیل والی دراز قد سی۔ محمل، لائی تو تم ہو، ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں۔ اچھا، وہ مسکرا دی۔ اور یہ انگلینڈ جانے کا کیا سین ہے؟ وہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ سر جھکائے کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ مگر تم جاب کرنے کا کہہ رہی تھی، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ چائے کا کپ سائڈ پہ رکھے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں صرف اپنے خرچوں کے لیے جاب کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اتنی بڑی بزنس امپائر یہ کون سنبھالے گا؟ محمل نے جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ بزنس امپائر؟ ہاں، تم اس کی اونرز میں سے ہو۔ کیا تمہارا فرض نہیں ہے کہ تم اپنے ابا کے بزنس کو بھی توجہ دو؟ آخر کبھی نہ کبھی تو تمہیں یہ سب سنبھالنا ہے۔ جی، اتنی حیران کیوں ہو محمل؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محمل نے دیکھا وہ اس سے خاصا لمبا تھا۔ میں پتہ نہیں، کیا تم یہ سب نہیں سنبھالنا چاہتی؟ میں سنبھالنا چاہتی ہوں، مگر کیسے؟ تم واقعی سنبھالنا چاہتی ہو؟ فواد کے چہرے پر خوشگوار سی حیرت اتری۔ یعنی اگر میں تمہیں اپنے ساتھ آفس میں لگانا چاہوں تو تم میرے ساتھ کام کرو گی؟ جی بالکل۔ اس کا دل ایک دم کسی اور لے پہ دھڑکنے لگا تھا، ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں شام میں آغا جان سے بات کر لیتا ہوں، وہ اجازت دے دیں گے؟ اس کے اندر وسوسوں نے سر اٹھایا تھا۔ شیور، کیوں نہیں دیں گے؟ مسکراکر اسے تسلی دے رہا تھا، اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ ایک دم ہی سب کچھ اسے اپنی مٹھی میں آتا دکھائی دینے لگا۔ دولت، نچھاور، محبوب قدموں میں اب اسے عفام لڑکی کی کتاب کی ہرگز ضرورت نہ تھی۔ وہ ہواؤں میں اڑتی واپس اپنے کمرے میں آئی تھی۔ پھر رات میں جب فواد نے اسے اپنے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹانے کی تجویز آغا جان کو دی تو سب سے پہلے حسن
نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس کی کیا ضرورت ہے فواد؟ محمل کو ابھی اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی چاہیے۔ ناگواری سے بولا تھا تو محمل کو واضح برا لگا۔ شکر تھا خاندان کی عورتیں وہاں نہ تھی ورنہ تو طوفان ہی آ جاتا۔ تم بیچ میں مت بولو حسن، میں آغا جان سے بات کر رہا ہوں اور میں تمہاری باتوں کے مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ حسن نے کٹیلی نگاہ محمل پہ ڈالی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے یہاں کیا چکر چل رہا ہے۔ شٹ اپ! فواد بھڑک اٹھا تو آغا جان نے دونوں کو ہی جھڑک دیا۔ شٹ اپ یو بوتھ! حسن تم جاؤ اپنے کمرے میں، اور وہ فوراً اٹھ کر تیز تیز چلتا وہاں سے نکل گیا۔ اور فادی، حسن ٹھیک کہہ رہا ہے، محمل کا آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ کبھی آفس جائے گی۔ مگر آغا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، محمل کا آفس میں کیا کام؟ بالکل، لڑکیوں کو ادھر دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ غفران چچا اور اسد چچا نے بھی فوراً آغا جان کی تائید کر دی۔ تو محمل نے بے بسی سے معطل نگاہوں سے فواد کو دیکھا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ شانے اچکا کر اب جھک کر اپنے بوٹ کے تسمے بند کر رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور سنک پہ جھک کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں کے ساتھ سارے خواب گرتے بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اتنا روئی کہ ہچکی بند ہونے لگی تو بالآخر نل کھول کر منہ پہ پانی ڈالنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ آخری دفعہ رو رہی ہے۔ وہ آج کے بعد ہرگز نہیں روئے گی۔ اس نے تو سیدھے طریقے سے سب کچھ واپس حاصل کرنے کا سوچا تھا، لیکن ان لوگوں کو سیدھا طریقہ راس نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اب اگر ان سے انتقام لینے کو جادو یا سفلی علم کا سہارا بھی لینا پڑا تو وہ ضرور لے گی۔ اسے اب صبح کا انتظار تھا۔ صبح اسے بس اسٹاپ پہ جا کر اسے سیاہ فام لڑکی سے کتاب لینی تھی۔ ویسے نہیں تو ایسے صحیح؟ چہرے پہ ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا۔ تو صبح اسے کالج نہیں جانا تھا، ایگزامز ختم ہو چکے تھے، مگر وہ پھر بھی بہانہ کر کے مخصوص وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اسٹاپ پر چلی گئی تھی اور اب مسلسل بینچ آس پاس ٹہل رہی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ محمل بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی، پھر بے چین نگاہوں سے گردن ادھر ادھر گھماتی۔ بھوری پونی ٹیل بھی ساتھ ساتھ ہی جھولتی۔ اسے شدت سے لڑکی کا انتظار تھا اور آج تو لگتا تھا جیسے وقت بہت دیر سے گزر رہا ہے۔ بالآخر وہ تھک کر بینچ پہ بیٹھی اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا میرا انتظار کر رہی تھی؟ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو کرنٹ کھا کر اٹھی۔ وہ سیاہ فام لڑکی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی اور میں جانتی ہوں کہ کیوں۔ وہ آرام سے بینچ پر بیٹھی، بیگ کا اسٹریپ کندھے سے اتار کر ایک طرف رکھا اور کتاب احتیاط سے گود میں رکھی، اور پھر جیسے فارغ ہو کر محمل کا چہرہ دیکھا۔ تم تھک گئی ہو؟ ہاں، میں تھک گئی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ اس دنیا میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہتے۔ ابھی تو تمہیں وہ کچھ لینا ہے جس کی چمک سے تمہاری آنکھیں چکر چوند رہ جائیں گی۔ ابھی تو تم صحیح راستے پہ آئی ہو۔ مجھے صحیح اور غلط کا نہیں پتہ، نہ ہی میں صحیح اور غلط کی تفریق میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے بے اختیار نگاہیں چرائی تھیں اپنے دل سے، اپنے اندر بیٹھتے گلٹ کے احساس سے۔ کوئی بات نہیں، شروع میں یہ کتاب مشکل لگے گی، جیسے کوئی عذاب ہو، قید ہو، مگر پھر تم عادی ہو جاؤ گی۔ وہ ویسے ہی مسکرا رہی تھی۔ یہ کتاب مجھ سے کیسے بات کرے گی؟ محمل سحرزدہ سی اس کی گود میں رکھی کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ روز اس کا ایک صفحہ پڑھنا، اگر مشکل لگے تو میں تمہیں کچھ ایسے لوگوں کا بتاؤں گی جو اس کتاب کا علم سکھاتے ہیں۔ بالکل خاموشی سے چپ چاپ اپنا کام کرتے ہیں۔ میں تمہیں ادھر لے جاؤں گی، وہ تمہیں اس قدیم زبان کا علم سکھائیں گے جس میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ پھر جب تم روز اس کا ایک ایک صفحہ پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گی تو تم جانو گی کہ ہر صفحہ تمہارے یسٹرڈے کی روداد ہے اور تمہیں ٹمارو کی تدابیر بتا رہا ہے۔ اور اگر میں ایڈوانس میں ایک صفحہ آ کے پڑھ لوں تو مجھے اپنے آنے والے کل کا علم ہو جائے گا، ہے نا؟ نہیں، تم ایک دن میں پوری کتاب بھی پڑھ لو تو بھی وہ تمہارے یسٹرڈے کی روداد ہی رہے گا، لیکن اگر وہی صفحہ تم اگلے دن پڑھو تو وہ اس دن کے حساب سے تمہاری گزشتہ دنوں کی روداد بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ سی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی صفحہ ایک دن میں ہی مطلب بدل جائے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا تم آج اس کتاب کی طرف یوں کھینچی چلی آتی؟ تم واقعی سچ کہہ رہی ہو؟ وہ اندر ہی اندر خوفزدہ بھی تھی۔ تمہیں شک ہے کیا؟ نہیں، مگر تم مجھے یہ کیوں دے رہی ہو؟ تمہارا اس میں کیا فائدہ؟ اپنی دانست میں محمل نے خاصا عقل مندانہ سوال کیا تھا۔ میرا ہی تو اصل فائدہ ہے۔ وہ پھر اسی پراسرار طریقے سے مسکرائی۔ جو کچھ تمہیں حاصل ہوگا اس کا ایک شیئر تو مجھے ہی جائے گا۔ شیئر؟ وہ دنگ رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کتنا شیئر؟ کتنے %؟ شاید آدھا، شاید اس سے کچھ کم، معلوم نہیں، مگر یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا حصہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یہ کتاب خود میرے پاس آ کر مجھے میرا حصہ دلوائے گی۔ اچھا، وہ تو ہیر سی تھی، پھر میں یہ لے لوں؟ پہلے خوب اچھی طرح سوچ لو۔ سب سوچ لیا ہے، وہ تیزی سے بولی اور کتاب پہ ہاتھ رکھا۔ مبادہ ہوا اسے واپس نہ لے جائے۔
پھر لے جاؤ، مگر یاد رکھنا یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو میں تمہیں دے رہی ہوں۔ اگر تم نے وہ جنہیں تم عملیات کہتی ہو کر لیے اور ویسے ہی کیا جیسے یہ کتاب تمہیں کہے تو پھر سب کچھ بدل جائے گا۔ تم اس کتاب میں رہنے لگو گی، اسی سے بات کرنے لگو گی، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ دیوانی ہو جاؤ گی، سحر زدہ مجنوں، اور پھر اگر تم نے اس کو چھوڑنا چاہا تو تباہ ہو جاؤ گی۔ جو ملا تھا وہ بھی جائے گا اور جو پہلے سے تھا وہ بھی عذاب بن جائے گا۔ جاؤ اسے لے جاؤ۔ اس نے سیاہ جلد والی بھاری کتاب اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی اور جب محمل ابراہیم نے اسے تھامنا چاہا تو اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ تھینک یو، کیا یہ مجھے تمہیں واپس کرنی ہوگی؟ نہیں، اور جب میں پوری پڑھ لوں، ختم کر لوں تب پھر سے شروع کر دینا، یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ تھینک یو۔ وہ کپکپاتی انگلیوں سے کتاب پکڑے تیز تیز چلتی گھر کی سمت بڑھ گئی۔ کتاب کی سیاہ جلد سرد تھی، بے حد یخ سرد۔ کوئی اسرار تھا اس میں، کوئی قدیم راز جس سے وہ آج بے نقاب کرنے جا رہی تھی۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور دل تو ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ بوجھ بہت بھاری بوجھ تھا جو اس تھکی ہوئی لڑکی سے لیا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل ڈر رہا تھا، کہیں وہ تباہی کے کسی رستے کی طرف تو نہیں جا رہی۔ یہ سیاہ علم، سفلی عملیات، یہ اچھی چیزیں تو نہ تھیں، پھر وہ کیوں اسے اٹھا لائی تھی؟ اس نے رک کر سوچنا چاہا مگر اسے واپسی کا کوئی راستہ نہ دکھ رہا تھا۔ دولت، نچھاور، محبوب قدموں میں دنیا پر آج اسے بہت سی چیزیں اکٹھی کرنی تھیں اور وہ کتاب اس کے ہر مسئلے کا حل تھی۔ اسے بیگم نعمان کے بیٹے کا ٹھکرایا گیا رشتہ یاد آیا، اسے رات فواد کی بات پہ سب کا رد عمل یاد آیا، اسے اپنی بے پناہ دولت بھی یاد آئی تھی جس پہ عیش کوئی اور کر رہا تھا۔ پھر وہ کیسے اس لڑکی کو وہ کتاب، وہ سب خزانوں کی کنجی واپس کر دیتی؟ پھر بھی وہ نہیں رکی اور کتاب سینے سے لگائے سر جھکائے تیز قدموں سے چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ جو اپنے خیال میں گم تھی، آواز پہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے تائی مہتاب قدرے مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تائی، وہ اس نے بے اختیار خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ وہ نادیہ سے کچھ نوٹس لینے تھے، ذرا اسٹاپ تک گئی تھی، اماں کو بتا کر گئی تھی۔ ماں، تمہاری ماں تو کہیں کی لینڈ لیڈی ہے جس کی اجازت کافی تھی۔ وہ تائی چچا اسد چچا کو بھی بتایا تھا۔ پہلی دفعہ وہ تائی کے سامنے یوں ہکلا رہی تھی۔ اچھا جاؤ، سر نہ کھاؤ۔ تائی بیزاری سے ہاتھ جھلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ کمرے کی طرف لپکی اور جلدی سے الماری کھول کر ایک خانے میں سارے کپڑوں کے نیچے وہ دبیز سیاہ کتاب چھپا دی، پھر الماری احتیاط سے بند کی۔ ادھر ادھر دیکھا، سچ شکر کسی کی نظر نے نہیں دیکھا تھا۔ محمل، باہر اماں نے پکارا تو وہ جلدی سے چہرے پہ آیا پسینہ پونچھتی باہر آئی۔ جی؟ مسرت جو کچن میں سارے گھر کے ناشتے بنانے میں مصروف تھی، پین میں انڈا پلٹتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم تو کالج گئی تھی، اتنی جلدی آ گئی؟ جی بس خیریت۔ او ہو، آج سب کو میری کیوں فکر پڑ گئی ہے؟ نادیہ سے نوٹس لینے تھے، مل گئے تو آ گئی۔ وہ خواہ ہی چڑ گئی، پھر ادھر ادھر برتنوں میں ہاتھ مارتی بظاہر کچھ تلاش کرنے لگی۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اچھا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ وہ بس منظر سے ہٹنا چاہتی تھی، سو اتنا کہہ کر باہر لاؤنج میں آ گئی۔ ذہن ابھی تک الماری میں کپڑوں کے پیچھے چھپی کتاب میں اٹکا ہوا تھا۔ پھر گھر کے کام کاج، صفائی اور اس کے بعد مسرت کے ساتھ مشین لگائے وہ مکان کے انداز میں خاموشی سے کام کرتی رہی۔ مسلسل اس کا دل پلٹ پلٹ کر اس کتاب کی طرف جاتا تھا۔ وہ چند بار اندر آئی اور الماری کھول کر کپڑوں کے پیچھے ہاتھ تھپتھپا کر اور دیکھا، وہ سیاہ کتاب وہیں رکھی تھی۔ پھر سارا دن وہ موقع ڈھونڈتی رہی کہ اسے جا کر پڑھے، کچھ تو پتہ چلے، کچھ راہ تو نکلے، مگر کاموں کا بوجھ اور کچھ فطری سا خوف تھا کہ وہ اس کتاب کو نکالنے کی ہمت نہ کر سکی۔ راحت کھانے کے بعد اس نے جب سب کو ڈائننگ ہال میں سویٹ ڈش میں مصروف پایا تو بالآخر الماری سے وہ بھاری کتاب نکالی اور اسے سینے سے لگائے دبے پاؤں سیڑھیاں اوپر چڑھتی گئی۔ ڈائننگ ہال سے براستہ لاؤنج کچن کی طرف جاتی مہتاب تائی نے چونک کر اسے آخری سیڑھی پر لانگتے دیکھا۔ یہ محمل کیا کرتی پھر رہی ہے آج؟ انہوں نے پیچھے سے آتی نائمہ چچی کو روک کر سرگوشی میں پوچھا۔ ابھی کوئی کتاب پکڑے اوپر گئی ہے۔ اچھا، متجسس سی تائی کے قریب آئی۔ پڑھائی وڑھائی تو اب ختم ہے اور چھت پہ تو کبھی نہیں گئی پڑھنے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اور ان کی سرگوشیوں سے بے خبر وہ باہر ٹیرس پہ نکل آئی، آہستہ آہستہ دروازہ بند کیا اور ریلنگ کے ساتھ نیچے زمین پہ بیٹھ کے کتاب گھٹنوں پہ رکھے وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی۔ محرومیوں، نارسائیوں اور دکھوں کے اس کئی برس پرانے کرب کی اب جیسے انتہا ہو چکی تھی، اس سے اب مزید برداشت نہ ہوتا تھا۔ غلط ہو یا صحیح، وہ زندگی سے اپنا حصہ ضرور وصول کرے گی۔ ایک ٹھوس اور قطعی فیصلہ کر کے محمل ابراہیم نے کتاب کی سیاہ جلد پہ ہاتھ رکھا۔ وہ بے حد سرد تھی، ٹھنڈی اور پرسکون۔ وہ جلد پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم ٹیرس کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور ایک لمحے کو زمین آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ آغا جان، دونوں چچا، تائی مہتاب، نائمہ چچی اور لڑکیاں اور مسرت بھی سب ایک ساتھ باہر آئے تھے۔
یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آغا جان غصے سے ہو رہے تھے۔ محمل کیا کر رہی ہو ادھر؟ وہ ہکا بکا منہ کھولے انہیں دیکھتی رہے گی۔ ادھر کیا بیٹھی ہو؟ سامنے آؤ، تائی محتاط چمک کر بولی، اور اس کی تو جیسے ٹانگوں میں جان نہ رہی تھی۔ بمشکل اٹھی اور 2 قدم آگے بڑھی، کتاب اسی طرح دونوں ہاتھوں میں پکڑی تھی اور پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ آغا جان، میں پوچھ رہا ہوں اتنی رات کو ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں پڑھ رہی۔ لفظ لبوں پہ ہی دم توڑ گئے، اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ ادھر دکھاؤ۔ آغا جان کے لمحے کی سختی کم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کتاب لینے کو ہاتھ بڑھایا تو بدک کر پیچھے ہٹی۔ کچھ نہیں، اس نے کتاب پیچھے کرنی چاہی اور پھر اس نے دیکھا آغا جان کے پیچھے کھڑی مسرت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور تائی فاتحانہ مسکرائی تھی۔ ارے ہم بھی تو دیکھیں، بھری رات میں ادھر کون سی کتابوں میں چھپا کر خط و کتابت ہو رہی ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی کوئی چاند ضرور چڑھائے گی۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ نہیں تائی نہیں، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو پڑھ۔ آغا جان نے زور سے اس کے ہاتھ سے کتاب چھینی۔ پڑھ رہی تھی تو دکھاتی کیوں نہیں ہو؟ ایک غصیلی نظر اس پر ڈال کر انہوں نے کتاب اپنے سامنے کی۔ میں بھی کہوں کیوں راتوں کو چھت پہ آ جاتی ہے، کس کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے، زبان جو اتنی لمبی ہو رہی ہے۔ ارے میں بھی کہوں کوئی تو ہے اس کے پیچھے۔ آغا صاحب اسے کہیے کہ جس مردود کے لیے چٹھیاں ڈالنے ادھر آتی ہے اسے کہے کہ ابھی آئے اور 2 بول پڑھا کر اسے لے جائے۔ خاندان بھر میں بدنام کرے گی ہمیں کیا؟ اور اسے لگا آج وہ واقعتاً ہار گئی ہے۔ آغا جان کتاب کے صفحے پلٹ رہے تھے، ہر پلٹتے صفحے کے ساتھ اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ آج وہ اسے یقیناً قتل کر ڈالیں گے۔ وہ سفلی عملیات میں پڑ گئی ہے، کبھی نہیں بخشیں گے۔ شرم نہیں آتی تمہیں گھٹیا عورت؟ آغا جان ایک دم سے دھاڑے تو اس کی رہی سے ہی جان بھی نکل گئی۔ اسے لگا وہ لہرا کر گرنے کو ہے جب میں نے کیا کیا ہے؟ تائی کی ہکلاتی آواز نکلی۔ محمل نے جیسے کسی خواب سے جاگ کر سر اٹھایا۔ وہ کھلی کتاب ہاتھ میں پکڑے محمل سے نہیں تائی سے مخاطب تھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی اس یتیم بچی پہ الزام لگا کر ہم سب کو اکٹھا کر کے ڈوب مرو تم؟ ایسے الفاظ کہنے سے پہلے وہ اب چھت پہ پڑھ بھی نہیں سکتی۔ محمل نے پلکیں زور سے جھپکائیں۔ یہ آغا جان کیا کہہ رہے تھے؟ مگر آغا جان وہ اس کتاب میں ڈوب مرو تم؟ بے دین عورت، وہ قرآن پڑھ رہی تھی، تم قرآن کی حرمت کا تو پاس رکھ لیتی۔ انہوں نے سیاہ کتاب بند کی، اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور محمل کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹا نیچے پڑھ لیتی تو سب پریشان نہ ہوتے۔ یہ لو۔ وہ اس کتاب تھما کر ایک کٹیلی نگاہ ان عورتوں پر ڈال کر واپس ہو لیے۔ نہ تو اب چوروں کی طرح پڑھے گی تو بندہ شک تو کرے گا ہی، ورنہ میرا کیا دماغ خراب ہے کہ یوں کہتی؟ تائی شرمندہ سے پڑھ لی۔ آغا جان کبھی کبھار انہیں یوں ہی سب کے سامنے جھڑک دیا کرتے تھے، خصوصاً جب وہ اپنے رشتہ داروں پہ بے دریغ پیسے لوٹاتی تھی۔ اور نہیں تو کیا؟ آہستہ آہستہ سب نادم سے پلٹ گئے۔ وہ اسی طرح ساکت سے کتاب ہاتھوں میں لیے کھڑی تھی۔ ٹیرس خالی ہو چکا تھا، سب جا چکے تھے۔ پرسکون اور سرخرو مسرت بھی اور وہ اسی طرح پتھر کا بت بنے وہاں کھڑی تھی۔ اس کتاب کا ہر صفحہ تمہارے گزرے دن کی روداد ہے۔ یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی، تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو گی۔ اس عوام لڑکی کا ایک ایک فقرہ تماچے کی طرح اس کے منہ پر برس رہا تھا، تڑاخ تڑاخ تڑاخ۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی، یوں ہی صدیوں اس اندھیرے ٹیرس پہ کھڑی رہے گی۔ دھوکہ، مذاق، فریب، تمسخر، قرآن کی بے حرمتی اس عوام لڑکی نے کیا نہیں کیا تھا؟ اتنا بڑا مذاق! ایک پریشان حال لڑکی کو سبز خواب دکھا کر اسے اسی کی مقدس کتاب پکڑا دی۔ یہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ؟ اس کے ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے۔ نہایت بے یقینی کے عالم میں اس نے سیاہ جلد والی کتاب کو چہرے کے سامنے کیا۔ سیاہ جلد صاف تھی، بے داغ، بے لفظ۔ اس نے درمیان سے کتاب کھولی۔ اوپر عربی کی عبارتیں تھیں اور نیچے انگریزی کی۔ سب سے اوپر لکھا تھا الکاف، دی کیو۔ اس نے چند صفحے آگے کھولے۔ العنکبوت، دی اسپائڈر۔ اس نے شروع سے دیکھا۔ المائدہ، دی ٹیبل اسپریڈ۔ محمل نے کتاب بند کر دی۔ آغا جان نے ٹھیک کہا تھا، وہ قرآن تھا، ان کی مذہبی کتاب، مقدس کتاب، اور اس فرنگن نے کیسے کیسے قصے گھڑ دیے تھے اس کے ساتھ۔ ذلیل عورت! وہ شوق سے نکلی تو بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ لڑکی تو اپنے گھر بیٹھی اس پہ ہنس رہی ہوگی، اس کا تمسخر اڑا رہی ہوگی، اور وہ بھی کتنی جلدی بے وقوف بن گئی۔ اف! وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ نہ سر پہ دوپٹہ، نہ وضو، نماز، اور چلے ہیں قرآن پڑھنے۔ لاؤنج کے بڑے صوفے پہ بیٹھی تائی اسے زینہ اترتے دیکھ کر اونچا بڑبڑائی تھی۔ بڑے عرصے بعد آغا جان نے انہیں سب کے سامنے بے عزت کیا تھا۔
اور وہ بھی صرف اور صرف محمل کی وجہ سے۔ انہیں اب کسی طرح تو غصہ اتارنا تھا، مگر محمل کوئی بھی جواب دیے بغیر سر جھکائے تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ صبح وہ پھر جلدی آ گئی تھی۔ سیاہ فام لڑکی آج بہت پہلے سے اس بینچ پہ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر محمل کے قدم تیز ہو گئے۔ قدموں کی چاپ پہ ہی اس نے سر اٹھایا۔ محمل نے دیکھا، اسے دیکھ کر اس کی سیاہ آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھے تھے۔ سڑک خالی تھی، وہ نارنجی سورج طلوع ہو رہا تھا۔ محمل اس کے بالکل سامنے آ کھڑی، سورج کی نارنجی شعاعیں اس کے پیچھے چھپ گئیں۔ تمہیں شرم تو نہیں آئی ہوگی میرے ساتھ ایسا بےہودہ مذاق کرتے ہوئے؟ سیاہ فام لڑکی کی نگاہیں اس کے ہاتھوں میں پکڑی کتاب پہ جھکیں۔ ایک دم ہی اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ مصحف واپس کرنے آئی ہو؟ مصحف؟ اکھڑی اکھڑی سی محمل نے ابرو اٹھائی۔ ہم عرب دنیا میں قرآن کو مصحف کہتے ہیں۔ تم نے مجھے کیا قصے کہانیاں سنا کر قرآن تھما دیا؟ یہ کوئی مذاق کرنے کی کتاب تو نہ تھی، یہ تو قرآن تھا۔ قرآن نہیں، قرآن ہوتا ہے۔ وہ اداسی سے قرآن تھا نہیں، قرآن ہوتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرائی تو محمل نے شانے اچکائے۔ بہرحال تمہیں یہ پریکٹیکل جوک کر کے مجھے شرمندہ کرنے پہ شرم آنی چاہیے۔ میں تو کیا سوچ رہی تھی اور تم نے مجھے ایک مقدس کتاب تھما دی، تو تم کسی غیر مقدس چیز کی توقع کر رہی تھی کیا؟ جی نہیں، وہ تلملائی، پھر قرآن اس کی گود میں رکھا۔ یہ میرے پاس پہلے سے ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، بیٹھ کر بات کر لو۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسی طرح سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی کھڑی سی کھڑی رہی۔ اچھا، اس نے نرمی سے مصحف کی سیاہ جلد پہ ہاتھ پھیرا، تو تم نے یہ پڑھ رکھا ہے؟ اس کی آواز میں صبح کی ساری اداسی سمو گئی۔ ہاں، اور بچپن میں پڑھ لیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم شروع سے ہی مسلمان ہیں، وہ عادتاً جتا کر بولی۔ اور تمہیں ہماری مقدس کتاب کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں۔ یہ کوئی فال نکالنے والی کتاب نہیں ہے، نہ ہی اس میں میری، یہ تمہاری سٹوری ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اچھا، وہ ذرا سا مسکرائی۔ چلو پھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں احکامات ہیں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے۔ وہ اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھ کر اسے بہت سمجھداری سے بتانے لگی۔ اس میں پرانی قوموں کے قصے ہیں، قوم عاد، نمود اور بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب؟ وہ ہلکا سا گڑبڑائی۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اسرائیل کے بیٹے۔ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی، خود بھی نہ سمجھ سکی۔ اسرائیل کا مطلب عبداللہ ہوتا ہے۔ اللہ کو کہتے ہیں۔ یہ یعقوب کا نام تھا۔ ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، سب پڑھ رکھا ہے میں نے، سب پتہ ہے مجھے۔ ہمیں تو کورس میں پڑھایا گیا تھا یوسف علیہ السلام اور زلیخا والا قصہ۔ یوسف علیہ السلام اور کس والا قصہ؟ سیاہ فام لڑکی کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یوسف علیہ السلام اور زلیخا والا قصہ۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ کیا نہیں تھا؟ وہ کنفیوزڈ ہو گئی۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، کوئی حجت؟ دلیل، حجت؟ وہ ٹک ٹک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہمارے کورس کی گائیڈ بک میں لکھا تھا۔ کورس کی گائیڈ بک انسان کی بات ہے، اور انسان کی بات میں دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل صرف قرآن یا حدیث سے پیش کی جاتی ہے، کیونکہ دونوں نازل خداوندی ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں، اور نہ ہی اسرائیلیت میں کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ اس عورت کا نام زلیخا تھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ مصر کی اس عورت سے ایک غلطی ہوئی تھی، ایک جرم سرزد ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس کا فعل تو بتایا مگر نام نہیں، اور جس چیز کا پردہ اللہ تعالیٰ رکھے وہ کھل نہیں سکتا۔ مگر ہم نے یوسف و زلیخا کے قصے ہر مسجد و منبر پر جا کر سنائے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ تو اس کا نام زلیخا نہیں تھا؟ وہ ساری خفگی بھلا کر حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا نام راز ہے، اور میرا اور تمہارا رب وہ راز نہیں کھولنا چاہتا، سو یہ ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ اچھا، اس نے شانے اچکائے۔ پہلی دفعہ اسے اپنی علمی کمتری کا خفیف سا احساس ہوا تھا، مگر یہ ماننا اس کی انا کی شکست تھی۔ سو لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، بہرحال مجھے افسوس ہے کہ تمہارے کانسیپٹ قرآن کے بارے میں غلط ہیں۔ یہ کتاب وہ نہیں ہے جو تم اسے سمجھتی ہو، اور اگر یہ نہ ہوئی جو تم اسے سمجھتی ہو تو میں صحیح ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ تمہیں جو کوئی اس نور کی طرف بلائے گا تم اسے یہی کہو گی، مگر تم نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ یہ قرآن ہے، تم نے تو کچھ اور قصے سنائے تھے، آخر کیوں؟ اگر میں تمہیں تبلیغ کرتی تو تم اکتا کر مجھ سے دور بھاگ جاتی۔ اب بھی تو یہی ہوگا، وہ جتا کر بولی تو سیاہ فام لڑکی نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ لیکن اب تمہاری حجت تمام ہو چکی ہے، آگے تمہاری مرضی۔ ایک سیاہ مرسیڈیز زن سے ان کے سامنے سے گزری، تھوڑی دور جا کر اس کے ٹائر چرچراتے ہوئے رکے اور وہ تیزی سے ریورس ہوئی۔ محمل نے چونک کر دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پر فواد تھا۔ وہ حیران سی کھڑی ہوئی، وہ اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ جیسے
کھل کر مسکرائی اور بینچ پہ رکھا بیگ کندھے پہ ڈالا۔ اسے عوام لڑکی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر محمل کی مسکراہٹ کو۔ تمہارے پاس 2 راستوں کا انتخاب تھا، مصحف یا دل۔ تم نے اپنا انتخاب کر لیا، مگر مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں تمہیں مصحف کے بارے میں کی طرف نہ لا سکی۔ اب تمہیں جو بھی لے آئے میرا اس میں حصہ نہ ہوگا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گی۔ سیاہ جلد والے مصحف کو سینے سے لگایا، اپنا بیگ کاندھے پر ڈال کر وہ اداس سی عوام لڑکی اٹھی اور خالی سڑک پہ ایک طرف کو چل دی۔ محمل نے دیکھا وہ لنگڑا رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ جی فواد بھائی، اس نے فرنٹ سیٹ کے کھلے شیشے پہ جھک کر پوچھا۔ آؤ بیٹھو۔ مگر وہ متذبذب ہوئی۔ مگر گھر تو کالج کا کہہ کر آئی تھی۔ کالج کیوں جانا ہے؟ ایسے ہی فرینڈز گیٹ ٹوگیدر کر رہی ہیں، پھر کبھی چلی جانا۔ ابھی بیٹھو، وہ حکم دے کر جیسے کچھ اور سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا۔ ونڈ اسکرین کے اس پار وہ لنگڑاتی سی عوام لڑکی دور ہوتی جا رہی تھی۔ محمل کو نہیں علم تھا وہ اسے اس اداس صبح میں آخری بار دیکھ رہی ہے۔ اس کا نام کیا تھا، وہ کدھر سے آئی تھی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اس لمحے اسے جاتا دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی اسٹاپ پہ بس پکڑنے نہیں آتی تھی، بلکہ وہ تو شاید اس کے لیے آئی تھی، اور شاید اس کے بس پکڑ لینے کے بعد یوں ہی چلی جاتی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں فواد بھائی؟ فواد نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ پوچھ بیٹھی۔ تم مجھے بھائی کہنا چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ کیوں؟ دھڑکن بے ترتیب ہوئی، مگر بظاہر وہ سادگی سے بولی، ایسے ہی۔ پر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آفس بتایا تو تھا۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے ذرا سا چہرہ اس کی طرف موڑا اور مسکرایا۔ آفس؟ اب کہ وہ واقعتاً حیران رہ گئی، مگر آغا جان نے منع کر دیا تھا ان سے، تو میں نے رسماً پوچھا تھا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اور حسن بھائی نے بھی؟ جہنم میں گیا حسن! تم آفس جانا چاہتی ہو یا نہیں؟ جانا چاہتی ہوں، اس کے بگڑنے پہ وہ جلدی سے بولی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا۔ ایسے ہی اعتماد سے زندگی گزارو گی تو خوش رہو گی، ورنہ لوگ تمہیں ہضم کر جائیں گے۔ زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا سیکھو لڑکی۔ وہ بہت موڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے تو کچھ بھی نہ کرنا پڑا تھا اور قسمت اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ اور یہ جوڑا جو تم نے پہن رکھا ہے، غالباً میں پچھلے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ 3 سال سے؟ اس نے تصحیح کی۔ امیزنگ! یہ تمہاری کزنز تو 3 بار سے زیادہ ایک جوڑا بھی نہیں چلاتی، اور تم؟ یہ 3 سال پہلے عید پہ بنوایا تھا۔ محمل نے کرتے کے دامن پہ ہاتھ پھیر کر بغور اسے دیکھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ نئے جوڑے بنوا سکوں۔ آغا جان تو بس عید کے عید کپڑوں کے پیسے دیتے ہیں۔ اس کا جانے کیوں دل بھر آیا تھا۔ آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو پھیلے تھے۔ ارے نہیں محمل، ایسے نہیں روتے۔ اس کے رونے پہ وہ پریشان سا ہو گیا اور گاڑی سائڈ پہ روک دی۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، اور جب تک میں ہوں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے سر اٹھایا، کانچ سی بھوری آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اور ابھی آفس نہیں جاتے؟ جنا سپر چلتے ہیں، وہاں سے تمہارے لیے ڈیزائنر ویئر لیں گے۔ تم بہت خوبصورت ہو محمل، تمہیں خوبصورت چیزیں بھی پہننا چاہیے۔ وہ اس کے بہت قریب مخمور سب کہہ رہا تھا، پھر چونکا اور ذرا سیدھے ہو کر اگنیشن میں چابی گھمائی۔ وہ سر جھکایا، ہتھیلی کی پشت سے بھیگے رخسار رگڑنے لگی۔ ایک دلفریب مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ اگر جو تائی اماں کو پتہ چلے گا کہ ان کا یہ ولی عہد میرے آنسوؤں کی اتنی پرواہ کرتا ہے تو کتنا مزہ آئے۔ وہ فواد تڑپ کا وہ پتہ تھا جس کے ذریعے اسے ان تمام لوگوں سے انتقام لینا تھا۔ وہ اسے ڈیزائنر آؤٹ لیٹس پہ لے گیا۔ محمل 1-2 دفعہ ہی ندا، سامیہ وغیرہ کے ساتھ ادھر گئی تھی۔ رنگوں، خوشبوؤں اور خوابوں کی سرزمین، چمکتے سنگ مرمر کے فرش اور قیمتی ملبوسات، اسے لگا وہ کسی خواب میں چل رہی ہے۔ سب کچھ جیسے واقعی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ آج کل ایسی شرٹس کا فیشن ہے اور جیسی کرتیاں پہنتی ہو۔ ایک تنقیدی نگاہ اس پہ ڈال کر اس نے ایک جدید تراش خراش کے لباس کا ہینگر اتار کر اس کے کندھے کے ساتھ لگایا۔ یہ ٹھیک ہے، تمہیں کیسا لگا؟ اچھا ہے۔ وہ تو جیسے بول ہی نہ پا رہی تھی۔ یہ پیک کرتے۔ اس نے ہینگر بے نیازی سے سیلز گرل کی طرف بڑھایا اور دوسرے ریک کی طرف بڑھ گیا۔ سدرا کی منگنی کے لیے بھی کوئی اچھا سا جوڑا تو لینا ہوگا، ہے نا؟ سدرا باجی کی منگنی؟ ہاں، اس کا رشتہ طے ہو گیا اور نیکسٹ سنڈے اس کی منگنی ہے۔ تمہیں نہیں پتا؟ وہ فارملز کے ریک سے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ گھر میں غائب دماغ رہتی تھی، یا تائی اماں لوگوں نے خبر چھپا کر رکھی تھی، وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ یہ منگنی کے فنکشن کے لیے لے لو، اچھا ہے نا؟ اس نے ایک نارمل سا جوڑا نکال کر اسے دکھایا۔ محمل اس کے قریب چلی آئی۔ پیکاک گرین رنگ کی لمبی سی سیدھی قمیض، آدھی آستینیں، ساتھ سلور چوڑی دار پاجامہ، گہری سبز قمیض پہ بھی گلے اور دامن پہ سلور موتیوں کا کام تھا۔
ٹپیکل نہیں ہے مگر بہت کلاسک سا ہے، یہ بھی پیک کر دیں۔ اس کے چہرے پہ پسندیدگی دیکھ کر اس نے وہ بھی سیلز گرل کو تھما دیا۔ بس بہت ہے فواد بھائی، میں اتنا سب گھر میں کیسے لے کر جاؤں گی؟ جب وہ اگلے بوتیک کی طرف بڑھا تو اس نے گھبرا کر روکا۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، چلو پھر کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتے ہیں، جوتے، پرفیومز، کاسمیٹک، جیولری وغیرہ وغیرہ۔ اس نے میچنگ کانچ کی چوڑیاں دلوا کر اس کے بسد اصرار پر بالآخر فواد نے بس کر دی۔ میرا دل کرتا ہے محمل میں تمہیں پوری دنیا خرید کر دے دوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ فرنٹ سیٹ کا لاک کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ وہیں دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھے گمسم سی اسے دیکھے گئی۔ یہی سب تو چاہا تھا اس نے، مگر کبھی یہ سوچا ہی نہ تھا کہ یہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ پھر وہ اسے فیکٹری لے آیا، ہیڈ آفس میں پایا پاپا اور حسن ہوتے ہیں، اسد چچا اور غفران چچا پنڈی والی برانچ میں ہوتے ہیں، جبکہ میں فیکٹری سائٹ پہ۔ تم آج سے روز ادھر میرے ساتھ کام کرو گی، میں تمہیں آہستہ آہستہ سب کام سکھا دوں گا، ٹھیک ہے، مگر میں گھر میں کیا کہوں گی؟ تم ٹیوشن پڑھانے جاتی ہو نا، تو بس تمہیں ایک ٹیوشن اور مل گئی ہے جس کی پے سے تم نے اپنے لیے اتنی شاپنگ کر لی ہے۔ مسرت چچی کو شاپنگ کے بارے میں یہی کہہ دینا اور باقیوں کو کچھ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رائٹ؟ اب چائے لوگے یا کافی؟ وہ اپنی سیٹ سنبھالتے بے نیازی سے ہدایات دے کر فون کی طرف بڑھا تو وہ طمانینت سے مسکرا دی، کافی، اور اس کے مقابل کرسی کی پشت ٹیک لگا لی۔ گڈ، وہ بھی مسکرا دی، مسکراتے ہوئے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ اس روز فواد نے اسے کوئی کام نہ کرنے دیا، بس ادھر بیٹھ کر مجھے آبزرو کرو اور سیکھو کہہ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ کام کرتے کرتے وہ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر اسے مسکرا کر دیکھتا تو وہ ہنس پڑتی۔ وہ دن اسے اپنی زندگی کا بہترین دن لگا تھا۔ اماں مجھے دوسری ٹیوشن بھی مل گئی ہے، سو آئندہ صبح جایا کروں گی۔ مسرت اپنے کاموں میں الجھی تھی سو دھیان نہ دیا، اور اس نے خاموشی سے سارے کپڑے اور چیزیں الماری میں رکھ دیں۔ پھر روز کا یہی معمول بن گیا۔ نادیہ کے والد کی اکیڈمی سے اس نے مہینے بھر کی چھٹی لے لی اور صبح سے شام ڈھلے فواد کے ساتھ فیکٹری چلی جاتی۔ اس نے آغا جان سے پیسے مانگنے چھوڑ دیے تھے، اور جب سدرا کی منگنی کے لیے آغا جان نے اسے کپڑے بنوانے کے لیے چند سو دینے کی چاہے تو اس نے بے نیازی سے انکار کر دیا۔ تھینک یو آغا جان، مگر میرے پاس پہلے ہی بہت ہیں، 3 ٹیوشنز پڑھاتی ہوں، میرے خرچے پورے ہو ہی رہے ہیں، پھر بھی اگر چاہیے ہوں گے تو آپ سے مانگ لوں گی۔ آغا جان اور تائی مہتاب نے پھر کبھی اس کے شام کو گھر آنے پہ اعتراض نہ کیا۔ محمل ان سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتی تھی، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی وہ کان میں جھمکا پہن رہی تھی۔ جھمکا چاندی کا تھا، اس کے سلور چوڑی دار پاجامے جیسا اور سبز قمیض پہ بھی ایسا سلور کام تھا، اور دوپٹہ تو یوں تھا جیسے سبز آسمان پہ تارے بکھرے ہوں۔ چھوٹی آستینوں سے اس کے گورے گداز بازو نمایاں تھے اور نازک کلائیوں میں بھر بھر کے سلور اور سبز چوڑیاں۔ ہلکا سا میک اپ اور سنہرے بھورے بال سیدھے شانوں پہ بکھرے تھے۔ جھمکا کان میں جا کے ہی نہیں دے رہا تھا، وہ چوڑیوں بھرے دونوں ہاتھوں سے جھمکے کان کے سوراخ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب باہر لان میں جمع تھے، منگنی کا فنکشن شروع تھا اور ایک اس کی تیاری ہی رہتی تھی۔ اوفو، اس نے جھنجھلا کر جھمکا کان سے ہٹایا، کان کی لو سرخ پڑ چکی تھی۔ اب کیا کروں؟ اسی پل آئینے میں اس کے پیچھے فواد کا چہرہ ابھرا۔ فواد بھائی، وہ حیران سی پلٹی، آپ ادھر؟ سب تو باہر ہیں، تم بھی تو ادھر ہی ہو۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا، بلیک سوٹ میں وہ اتنا اسمارٹ بندہ بنا الگ جھپکے جیسے مبہوت سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں بلا ارادہ ہی جھک گئیں۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا، اس نے بمشکل پلکیں اٹھائیں، وہ انہی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی حدت سے اس کے رخسار سرخ پڑنے لگے۔ وہ جھمکا پہنا نہیں جا رہا، وہ گھبرا کر جیسے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ادھر دکھاؤ۔ فواد نے اس کے ہاتھ سے جھمکا لیا، ذرا سا جھکا اور ایک ہاتھ سے اس کا کان پکڑا، دوسرے سے جھمکا ڈال دیا۔ لو، اتنی سی بات تھی اور تم نے پورا کان لال کر لیا، اس نے نرم لہجے میں کہتے ہولے سے اس کے بھورے بالوں کو چھوا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھی سنبھل کر جھمکے کا سہارا لگانے لگی۔ ایک دم ہی فواد کچھ کہے بنا باہر نکل گیا، اور وہ جو پچھلے لمحے کے فسوں میں کھوئی تھی چونک کر پلٹی۔ وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ یہ کیا؟ وہ الجھ کر آئینے کی طرف پلٹی تو ٹھٹک گئی۔ حسن سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر جلدی جلدی بالوں میں برش پھیر کر جانے لگی، مگر حسن سیڑھیاں تیز تیز پھلانگتا نیچے آیا۔ اور اگر آج کے بعد میں نے تمہیں فواد کے 10 فٹ کے قریب بھی دیکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، توڑ کر گھر بٹھا دوں گا، سمجھی؟ غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر اس نے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وہ چیخ پڑی۔ حسن بھائی، آئی سمجھ یا نہیں؟
اس نے ذرا دوبارہ جھٹکا دے کر اس کی کلائی چھوڑی اور ایک غصیلی نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ ساکت سی اپنی جگہ کھڑی رہی۔ اس نے سبز چوڑیوں والی کلائی تھامی تھی اور آدھے سے زیادہ چوڑیاں تڑ تڑ ٹوٹ کر گرنے لگی تھی۔ بہت سا کانچ اسے چبھ گیا تھا اور جگہ جگہ سے خون کے قطرے رسنے لگے تھے۔ یہ حسن بھائی، انہیں کیا ہوا؟ وہ دکھ سے اپنی زخمی کلائی دیکھ رہی تھی۔ سب کانچ کے ٹکڑے فرش پہ بکھرے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یتیم ہونے کا یہ مطلب تھا کہ جس کا دل چاہے اس پہ ہاتھ اٹھائے۔ وہ آنسو پیتی اندر کے زخم کو بمشکل برداشت کا مرہم لگاتی جھک کر کانچ چننے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ خوب روئے مگر خود کو سنبھالے وہ دوسری چوڑیاں پہن کر باہر آ گئی۔ سدرا بڑے صوفے پر دلہن کی طرح سجی سنوری بیٹھی تھی۔ عام سی شکل کی سدرا بہت میک اپ کے باوجود بھی عام لگ رہی تھی۔ اس کا منگیتر قدرے موٹا تھا اور خاصا شرمایا ہوا تھا۔ اس میں کچھ ایسا نہ تھا۔ کوئی متاثر ہوتا اور ندا اور سامیہ تو مسکرا مسکرا کر دل جلے تبصرے بھی کر رہی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ مہتاب تائی کی کسی سیکنڈ کزن کا بیٹا تھا، یہی اسلام آباد میں ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ جانے کب رشتہ آیا اور ہاں ہوئی اسے اور مسرت کو تو غیروں کی طرح خبر دی گئی۔ لان میں کمکموں اور روشنیوں کی بہار تھی۔ وہ جس وقت باہر آئی تو رسم ہو رہی تھی اور سمندھنے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ سب ہنس بول رہے تھے۔ وہ خاموشی سے گھاس پہ چلتی ہوئی ایک کرسی پہ آ بیٹھی۔ اس کا دل اداس اور آنکھیں غمگین تھیں۔ فواد بھی وہیں اسٹیج پہ کسی کی بات پہ ہنستا ہوا اپنی بہنوئی کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ محمل نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ اسٹیج کے سامنے گھاس پہ ساڑی میں ملبوس فضا اپنے کسی جاننے والی خاتون سے جسے حسن کا تعارف کرا رہی تھی۔ حسن کے بازو کو تھامے وہ بہت فخر سے اس کے متعلق بتا رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے ان خاتون سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی بلیک ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا اور بلا شبہ وہ بہت گڈ لکنگ تھا۔ محمل نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اس پل اسے حسن سے بڑا منافق اور دوغلا شخص کوئی نہ لگا۔ حسن نے اس کی نازک کلائی کو ہی نہیں اس کے دل کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ سارے فنکشن کا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اتنی بد دل اور غم زدہ بیٹھی تھی کہ احساس ہی نہیں ہوا وسیم کب اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ آج کتنوں کو گرانے کا ارادہ ہے سرکار؟ وہ ایک دم بہت قریب آ کر بولا تو اچھلی۔ وہ اپنے ازلی لوفرانہ انداز میں مسکرا دیا۔ بڑے لشکارے ہیں چھوٹی کزن، خیریت؟ وہ معنی خیزی سے پھر مسکرایا تو وہ گھبرا کر اٹھی اور لڑکیوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی۔ ساتھ ہی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی وسیم ادھر ادھر گھومتے مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ بچتی بچاتی لوگوں میں ہی گھری رہی۔ وہ سب کزنز بہت خوش اور ایک ساتھ مکمل نظر آ رہے تھے۔ صرف وہ ایک فالتو کردار تھی۔ حالانکہ کتنی ہی عورتوں نے پوچھا تھا کہ یہ سبز اور سلور کپڑوں والی لڑکی کون ہے؟ وہ تھی ہی اتنی منفرد اور الگ، مگر ہر شے سے بے خبر وہ سارا وقت افسردہ ہی رہی۔ سدرا کی منگنی پہ جتنے شغل اور مزے کا اس نے سوچا تھا اس سے بڑھ کر وہ بد مزہ ہوئی تھی۔ فواد اسے آفس میں چھوٹے موٹے کام دینے لگا تھا۔ وہ زیادہ تر اسے سپرویژن پہ ہی لگا تھا۔ یہ ڈرافٹ بنوانا ہے اپنی نگرانی میں فائنانس کے ذاکر صاحب سے بنوا لو، اس چیک پہ سائن کروانے ہیں مفتی صاحب سے کروا لو، اور یہ سارے کام بہت اعتماد طلب ہوتے تھے۔ اسے اچھا لگتا کہ وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ دوپہر کا کھانا وہ اکٹھے ہی کھاتے۔ باقی وقت وہ اپنے آفس میں کام کرتا تو محمل اپنے کیبن میں بیٹھ کر دوسروں کا بغور مشاہدہ کرتی۔ کبھی کبھی اسے احساس ہوتا کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی نہ تو وہ زیادہ کام کے بارے میں سمجھ پائی ہے اور نہ ہی وہ اور فواد زیادہ قریبہ ہیں۔ وہ ہمیشہ اس کی پسند کی چیزیں منگواتا، اس سے اس کی اسٹڈیز اور مشاغل کے متعلق ہلکی پھلکی گپ شپ کرتا، مگر اس شام آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جھمکا پہنانے جیسی بے خودی اور جرات پھر اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ اس روز وہ صبح فواد کے ساتھ آفس نہیں گئی تھی۔ وہ دوپہر میں اسٹاپ پہ آنا، میں تمہیں پک کر لوں گا، آج مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ صبح دھیرے سے کہہ گیا تھا، اور اب وہ مسرور سی دوپہر کے انتظار میں اوپر ٹیرس پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جانے فواد کو کیا بات کرنی تھی، اتنا کیا خاص کام تھا؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی چائے کے سپ لیتی سوچے جا رہی تھی۔ نگاہیں یوں ہی ساتھ والوں کے لان پہ بھٹک رہی تھیں۔ وہاں گھاس پہ سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں اور ان پہ سفید شلوار قمیضوں اور ٹوپیوں والے مدرسے کے بچے ہل ہل کر سپارے پڑھ رہے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی میز تھی، اس پہ ایک بڑا سا قرآن اور کچھ سپارے رکھے تھے، ساتھ ہی اگربتیاں جل رہی تھیں۔ وہ بلا ارادہ ہی بڑے بند قرآن کو دیکھے گئی۔ ذہن کے کسی نہا خانے سے وہ چہرہ نکل کر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔
سیاہ فام لڑکی کا چہرہ، سیاہ آنکھیں اور موٹے موٹے سیاہی مائل ہونٹ، وہ مصحف کو سینے سے لگائے لنگڑاتی ہوئی سڑک پہ دور جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے وہ منظر یاد آتا تو وہ یوں لگتا کہ شاید جاتے سمے اس کی سیاہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کیوں رو رہی تھی، وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ اسی طرح بچے ہل ہل کر سپارہ پڑھ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کونے میں بیٹھے ایک بچے نے سپارے کا صفحہ الٹتے ہوئے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر 2 صفحے الٹ دیے۔ چند لمحے بعد اس نے پھر نگاہ آس پاس گھمائی اور کسی کو متوجہ نہ پا کر 3 صفحے پھر سے اکٹھے الٹ دیے اور پھر بلند آواز میں لہک لہک کر پڑھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی محمل ہنس دی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی دانست میں اپنی ارد گرد کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، یا پھر شاید رب کو وہ جان نہ پائی۔ بچے آہستہ آہستہ اٹھ کر سپارے رکھنے لگے، یہاں تک کہ سارے سپاروں کا واپس میز پر ڈھیر لگ گیا۔ تو قاری صاحب نے قریب کھڑے ملازم کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ قرآن خوانی ہو چکی ہے، بریگیڈیئر صاحب کو بلا دیجیے کہ دعا میں شرکت کر لیں۔ ملازم سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ وہ فواد کو بھول کر دلچسپی اور تجسس سے ریلنگ پہ جھکی ساری کارروائی دیکھنے لگی۔ چائے کا کپ اس نے ایک طرف ڈال دیا۔ چند منٹ بعد ملازم برآمدہ عبور کر کے لان میں اتر آیا۔ قاری صاحب جو منتظر سے بیٹھے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ سر کہہ رہے ہیں کہ وہ بیزی ہیں، دعا میں شرکت نہیں کر سکتے، مگر آپ کا شکریہ کہ آپ نے قرآن پڑھ دیا۔ سر کہہ رہے ہیں کہ انہیں سکون نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہی دعا کروا دیں کہ انہیں سکون مل جائے۔ قاری صاحب نے گہری سانس لی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ جیسے شاکڈ سی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ دل میں نامعلوم سا افسوس اتر آیا تھا، ایک عجیب سا احساس ندامت، عجیب سی بے قلی۔ وہ اس احساس کو کوئی نام تو نہ دے سکی، تو چائے کا کپ اٹھائے نیچے اتر آئی اور پھر دوپہر تک وہ اس واقعے کو بھول بھال چکی تھی۔ اسٹاپ پہ مقررہ وقت پر فواد کی مرسیڈیز آتی دکھائی دی تو وہ خوش اور پرشوق سی بینچ سے اٹھی۔ کیسی ہو؟ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو مسکرا کر جیسے بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں فواد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ سادگی سے کہہ کر بیگ کندھے سے اتار کر پیچھے رکھنے لگی۔ اپنے انداز سے اس نے کبھی فواد پہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے جذبات تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ وہ ہمیشہ خود کو اس کے احسانوں کے بوجھ تلے ممنون ظاہر کرتی تھی۔ آج کا دن بہت اسپیشل ہے محمل، وہ کارڈ سڑک پہ ڈال کر بہت جوش سے بتا رہا تھا۔ آج مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ جی کہیے، انہوں نے ابھی نہیں، ابھی سرپرائز نہیں کھول سکتا۔ اچھا ایسا کیا ہے فواد بھائی؟ تم خود دیکھ لینا، خیر ابھی تو ہم شاپنگ پہ چل رہے ہیں، تمہارے لیے کچھ بہت اسپیشل لینا ہے۔ کپڑے؟ مگر ابھی تو کوئی فنکشن قریب نہیں ہے نا، آج ہے کچھ خاص۔ اچھا کون کون ہوگا ادھر؟ میں اور تم، اور مبہم سا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آفس میں؟ وہ کچھ سمجھ رہی تھی مگر انجان بنی رہی۔ میریٹ میں، آج ہم ساتھ ڈنر کریں گے۔ میریٹ؟ لمحے بھر کو تو وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ میریٹ میں ڈنر تو کیا، اس نے تو کبھی اندر سے میریٹ کی شکل بھی نہ دیکھی تھی، لیکن پھر ڈنر کا لفظ اسے ذرا پریشان سا کر گیا۔ میں اتنی رات کو کیا کہہ کر باہر رہوں گی فواد بھائی؟ نہیں ہم جلدی آ جائیں گے، اور آج رات میں خود تمہیں گھر لے کر جاؤں گا سب کے سامنے، لیکن آف کورس تمہارے جواب کے بعد۔ جواب؟ کس چیز کا جواب؟ کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا جو وہ سمجھ رہی تھی سچ تھا؟ مگر کیا؟ یہ تو وہیں بتاؤں گا۔ آؤ کچھ کپڑے لیتے ہیں تمہارے۔ وہ کار پارک کر کے سیٹ بیلٹ ہٹا رہا تھا۔ مگر یہ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے معمولی سے احتجاج کیا۔ آج تمہیں اسپیشل تیار ہونا پڑے گا۔ اس کے انداز میں نرم سی دھونس تھی۔ وہ ہنس کر اچھا کہتی نیچے اتری۔ وہ اسے ایک خاصے مہنگے بوتیک لے آیا تھا۔ کپڑوں سے زیادہ کپڑوں کی قیمتیں ہوش اڑا دینے والی تھیں۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر کپڑے ادھر ادھر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر روک کر پوچھا، تمہیں ساڑیاں پسند ہیں محمل؟ ساڑیاں؟ وہ حیران ہوئی۔ جی مگر وہ بہت فارمل۔ کوئی اگر مگر نہیں، یہ ساڑی دیکھو کیسی ہے۔ اس نے ایک سیاہ ساڑی آگے کی۔ سیاہ شفون کی ساڑی پہ سلور مکیش بکھری تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، خوبصورت جھلملاتی ساڑی تھی کہ نظریں خیرہ کر دیتی۔ اچھی ہے مگر بہت قیمتی۔ تم سے زیادہ قیمتی نہیں، یہ پیک کر دیں۔ پھر میچنگ جوتے اور ایک نازک سا سلور نگوں والا آرٹیفیشل کنگن لیتے خاصا وقت لگ گیا۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی جب وہ جیولری شاپ میں داخل ہوئے۔ گولڈ اینڈ ڈائمنڈ جیولری شاپ میں محمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا فواد اس کے لیے کچھ اتنا قیمتی لینے جا رہا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے اتنی خاص تھی؟ ڈائمنڈ رنگز دکھائیے، وہ کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا قدرے تحکم و رعب سے بولا تو محمل تو سانس لینا ہی بھول گئی۔ خدا اس طرح چھپر پھاڑ کر بھی مہربان ہوتا ہے، اسے آج پتہ چلا تھا۔ معمر بارش سونار صاحب نے فوراً کچھ سیاہ کیس سامنے کیے اور جیسے جیسے وہ سیاہ کیس کھولتے جا رہے تھے، جگر جگر کرتی ہیرے کی انگوٹھیوں سے اس کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔
سر سالیٹر میں دکھا دوں؟ ہاں بالکل۔ وہ تو بالکل چپ ہی بیٹھی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ریئیکٹ کس طرح کرے۔ فواد کی کوئی رنگ پسند نہیں آ رہی تھی، وہ اس سے رائے بھی نہیں لے رہا تھا، بس دھڑا دھڑ انگوٹھیاں رد کرتا جا رہا تھا۔ یوں کرو تم پہلے تیار ہو جاؤ، رنگ بعد میں لے لیں گے۔ شاپ سے نکلتے ہوئے اس نے گھڑی دیکھی۔ میری 6 سے 7 ایک میٹنگ ہے، بہت ضروری ہے، مس نہیں کر سکتا۔ 6 سے 7 تمہیں میرے ساتھ آفس میں بیٹھنا پڑے گا، اور پھر 7 بجے ہم اکٹھے میریٹ کے لیے نکلیں گے، سو تم ابھی تیار ہو جاؤ۔ کدھر؟ پارلر میں۔ اور کدھر؟ میں نے تمہارے لیے اپائنٹمنٹ لی تھی، تم صرف اندر جانا اور وہ تمہیں تیار کر دیں گی۔ وہ اسے قریبی پارلر لے آیا تھا، اور پھر ویسے ہی ہوا جیسے اس نے کہا تھا۔ محض 1 گھنٹے بعد جب وہ پارلر کے آدم آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی تو اسے خود پر رشک آ رہا تھا۔ سیاہ مکیش کی جھلملاتی ساڑی میں اس کا دراز قد سیاہ وہ سلور پنسل ہیل کے باعث مزید نمایاں ہو گیا تھا۔ لمبی سرہی سی گردن اونچے جوڑے کے باعث بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ جوڑے سے چند ایک لٹیں گھنگریالی کر کے اس کی گردن اور رخسار پہ جھول رہی تھی۔ لائٹ لپ سٹک کے ساتھ بلیک اسموکی آئیز اور سیاہ بلاؤز کی چھوٹی آستینوں سے جھلکتے اس کے بے حد گورے سنہرے بازو، ذرا سی محنت سے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ خود کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو وہ جو اس کے انتظار میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا بے اختیار سیدھا ہوا اور پھر مبہوت سا دیکھتا رہ گیا۔ وہ ساڑی کا پلو انگلی سے لپیٹے احتیاط سے سیلون کے باہر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اتنی حسین ہو تو محمل، مجھے اتنے برس پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جیسے متاثر ہوا تھا، وہ بے اختیار مسکرا دی۔ تھینک یو، چلیں۔ اس نے آسمان کو دیکھا جہاں شام ڈھلنے کو تھی۔ ہاں، میری میٹنگ شروع ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے، چلو۔ ایک بھرپور مسکراتی نگاہ اس پر ڈال کر وہ کار لاک کھولنے ہی لگا تھا کہ اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اس وقت کون؟ کہتے کہتے اس نے اسکرین کو دیکھا اور پھر چونک کر فوراً کان سے لگایا۔ جی ملک صاحب، خیریت؟ جی کیا مطلب؟ اس نے لب بھینچ کر کچھ دیر کو دوسری طرف سے سنا۔ مگر آپ نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کو میں نے ہی بھیجا ہے۔ مگر کیوں؟ انہوں نے سائن کیوں نہیں کیے؟ اور ایک دم اسے فواد کے چہرے پہ ابھرتی غصے کی لہر دکھائی دی۔ آپ سینئر آفیسر ہیں یا جونیئر؟ انہیں اس سے کیا غرض؟ آپ کو پتہ ہے ملک صاحب، اگر انہوں نے فائل سائن نہ کی تو صبح تک ہماری فیکٹری ڈوب جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور ایک دم جیسے بدکا۔ کیا مطلب؟ میں اس وقت کیسے آ سکتا ہوں؟ اتنی دور میری میٹنگ ہے صدیق صاحب کے ساتھ، 6 سے 7 میں ابھی اے ایس پی صاحب سے کیسے ملنے آ سکتا ہوں؟ کیا بکواس ہے؟ اس نے جھلا کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ معلوم نہیں اب کیا ہوگا۔ وہ پریشانی سے کوئی دوسرا نمبر پہ یس کرنے لگا۔ لمحے بھر کو تو وہ جیسے بھول گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی راؤ صاحب، میں نے ملک الیاس کو بھیجا تھا آپ کی طرف۔ مگر راؤ صاحب اتنی بھی کیا بے اعتباری؟ اس نے رک کر دوسری طرف سے سنا اور پھر بھی جیسے ضبط کرتے ہوئے بے بسی سے بولا، آپ کے اے ایس پی کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ اس کا باپ جاگیردار ہوگا اپنے گاؤں کا، ہم ان کے مزارے نہیں ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹر میں سے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی ایک کال پہ چلائے، نہ ہی وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر میں کچھ دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہہ کر وہ اب کوئی اور نمبر ملانے لگا۔ اے ایس پی ہمایوں داؤد، جانے مسئلہ کیا ہے اس شخص کا؟ محمل بد دل سی اس کے ساتھ گاڑی کے باہر کھڑی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ خیریت ہے فواد بھائی؟ خیریت ہی نہیں ہے، اے ایس پی کا بچہ جان کو آ گیا ہے، کہتا ہے کمپنی کے مالکوں کو بھیجو تو فائل اپروو ہوگی۔ میں ملازموں سے بات نہیں کرتا، اب کس کو بھیجوں ادھر؟ وہ ابھی اسی وقت بلا رہا ہے اور اس کے گھر پہنچنے میں آغا جان یا حسن کو 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، اور اگر نہ پہنچ پائے تو میں کیا کروں گا؟ پورا پروجیکٹ ڈوب جائے گا۔ وہ جھنجھلا کر بار بار کسی کو فون ملاتا، بہت بے بس لگ رہا تھا۔ اب یہی حل ہے کہ میں ابھی اس کے پاس چلا جاؤں، واپس آ کر صدیقی صاحب سے میٹنگ کر لوں، اور ڈنر کینسل۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا۔ کرنا پڑے گا محمل۔ اس نے ہاتھ روک کر محمل کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں یوں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میری مجبوری ہے۔ وہ ملازموں سے بات نہیں کرے گا، گھر کے بندے کو ہی جانا پڑے گا۔ میں بھی ملازم ہوں فواد بھائی، ایک خیال سے اس کے ذہن میں ابھرا۔ کیا مطلب؟ اگر میں آپ کے 2 کاموں میں سے کوئی ایک کر لوں تب تو ہم ڈنر پہ جا سکتے ہیں نا؟ وہ ہچکچا کر بولی کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ ارے مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ تم بھی تو کمپنی کے اونرز میں سے ہو، تم بھی تو یہ فائل سائن کروا سکتی ہو۔ بلکہ یوں کرتے ہیں، تم ڈرائیور کے ساتھ فائل لے کر چلی جاؤ جب تک میں صدیقی صاحب سے نمٹ لیتا ہوں، اور پھر ڈرائیور تمہیں ہوٹل لے آئے گا۔ ٹھیک؟ اس نے منٹوں میں سارا پلان ترتیب دے دیا۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں پھر چینج کر دوں؟ نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس طرح تو تم واقعی کوئی پر اعتماد ایگزیکٹو لگ رہی ہو۔ یہ ساری بزنس وومن فارملی ایسے ہی ڈریس اپ ہوتی ہیں۔ میں ڈرائیور کو کال کر لوں؟
وہ مطمئن تھا مگر محمل کو قدرے عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ اتنی قیمتی اور جھلملاتی ساڑی میں کسی فنکشن کے لیے تیار لگ رہی تھی، کسی آفیشیل معاملے کے لیے موزوں نہیں۔ لیکن فواد کہہ رہا تھا تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اور اس کا یہ فیصلہ اس کو ایکسائٹڈ کر گیا۔ سارا راستہ وہ پچھلی سیٹ پہ ٹیک لگائے آنکھیں موندے اس ہیرے کی انگوٹھی کے متعلق سوچتی رہی تھی جو فواد نے یقیناً لے لی ہوگی، اور جب تو تائی اماں کے سامنے کھڑا ہو کر محمل سے شادی کی بات کرے گا تب تو مانو گھر میں طوفان ہی آ جائے گا۔ مگر اچھا ہے، ایسا ایک طوفان ان فرعونوں کو لرزانے کے لیے آنا ہی چاہیے۔ وہ پرسکون، مطمئن اور پر اعتماد تھی۔ گاڑی طویل ڈرائیو وے عبور کر کے پورچ میں رکی تو وہ ایک ستائشی نگاہ خوبصورت سے لان پہ ڈالتی نیچے اتری۔ مین ڈور پہ ایک سوٹڈ بوٹڈ ادھیڑ عمر شخص جیسے منتظر سا کھڑا تھا۔ ASP ہمایوں داؤد، اس نے ذہن میں اندازہ لگایا اور فائل مضبوطی سے پکڑے اعتماد سے چلتی ان کے قریب آئی۔ میں آغا گروپ آف انڈسٹریز سے۔ جی میڈم، محمل ابراہیم، آئیے۔ ASP صاحب اندر آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول کر راستہ دیا۔ وہ لمحے بھر کو ہچکچائی اور پھر خود کو ڈپٹتے ہوئے اندر قدم رکھا، اور روشنیوں میں گھرا وہ بے حد نفیس اور قیمتی سامان سے آراستہ گھر اندر سے اتنا خوبصورت تھا کہ خود کو سنجیدہ رکھنے کی کوشش کے باوجود اس کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ ASP صاحب کدھر؟ وہ اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کے آگے تیز تیز چلتے ہوئے لاؤنج میں لے آیا۔ سر، یہ پہنچ گئی ہیں۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے بیٹھے شخص کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پہ بیٹھا، تھوڑی سی شیو بڑھی تھی اور بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ بلیک کوٹ میں ملبوس، جس کے اندر سفید شرٹ کے 2 بٹن اوپر سے کھلے تھے، ایک ہاتھ میں آرنج جوس سے بھرا وائن گلاس پکڑے وہ بغور اسے اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو محمل کے قدم ڈگمگائے۔ اس کا پالا زیادہ تر گھر کے لڑکوں سے ہی پڑا تھا۔ فواد اور حسن خوش شکل تھے، کچھ دولت کی چمک دمک سے بھی سٹائلش لگتے تھے، باقی اس کے چچاؤں میں بھی کوئی اتنی متاثر کن شخصیت کا مالک نہ تھا جتنا صوفے پہ بیٹھا مغروب سا دکھنے والا شخص تھا۔ ہینڈسم، بے حد ہینڈسم، اتنا وجیح مرد اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مروب ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اسے بغور جانچتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ آ کر سیدھی سامنے والے صوفے پہ بیٹھی اور فائل سامنے میز پہ رکھ دی۔ اب اس کا اعتماد کسی حد تک بحال ہونے لگا تھا۔ یہ فائل اپروو کروانی تھی ASP صاحب۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اس کے مقابل بیٹھی خاصے اعتماد سے بولی تو وہ ذرا سا مسکرایا، پھر سامنے ہاتھ باندھے کھڑے سوٹڈ بوٹڈ شخص کو دیکھا۔ ان کو آغا فواد کریم نے ہی بھیجا ہے، راؤ صاحب، مسکرا کر کہتے اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ محمل نے ذرا چونک کر راؤ کو دیکھا، وہ بھی مسکرا دیا۔ کچھ تھا ان دونوں کی معنی خیز مسکراہٹ میں کہ دور اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا۔ تو آپ فائل اپروو کروانے آئی ہیں؟ وہ استہزائیہ مسکراتی نگاہوں سے کہہ رہا تھا۔ محمل کو الجھن ہونے لگی۔ جی، یہ آغا گروپ آف انڈسٹریز کی فائل ہے۔ اور آپ کی اپنی فائل وہ کہاں ہے؟ اس نے گلاس سائڈ پر رکھا اور قدرے جھک کر ہاتھ بڑھا کر فائل اٹھائی۔ میری کون سی فائل؟ کچھ تھا اسے کہیں غلط لگ رہا تھا، کہیں کچھ بہت غلط ہو رہا تھا۔ آپ جائیں راؤ صاحب۔ اس نے فائل کے صفحے پر لٹا کر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور پھر فائل اس کی طرف بڑھائی۔ محمل لینے کے لیے اٹھی مگر بہت تیزی سے راؤ صاحب نے آگے بڑھ کر فائل تھامی اور جا کر آغا فواد کے ڈرائیور کو کہیں کہ فائل اپرووڈ ہے، صبح ان کو رسید مل جائے گی۔ بہتر سر۔ راؤ صاحب فائل لے کر پلٹے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے دے دے، میں لے جاتی ہوں۔ وہ دونوں ایک دم چونکے اور پھر رک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمایوں نے اشارہ کیا تو راؤ صاحب سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ آپ بیٹھیے میڈم، ڈرائیور دے آئے گا۔ ایک دم ہی اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ اسے لگا وہ غلط وقت پہ غلط جگہ اور غلط لوگوں کے درمیان آ گئی ہے۔ اسے وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہیں، میں چلتی ہوں۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ وہ تیزی سے اٹھا اور زور سے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ اس کے لبوں سے چیخ نکلی، زیادہ اوور سمارٹ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے ویسا ہی کرو۔ اس کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں دبوچے وہ گھرایا تھا۔ لمحے بھر کو تو زمین آسمان محمل کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ چھوڑے مجھے۔ وہ سنبھل ہی نہ پائی تھی کہ ہمایوں داؤد نے اس کی دونوں بازوؤں کو ہاتھوں میں پکڑ کر اسے جھٹکا دے کر اپنے مقابل کیا۔ زیادہ چالاکی دکھائی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جاؤ گی۔ مجھے چھوڑیں، مجھے گھر جانا ہے۔ محمل نے اس کو پرے دھکیلنا چاہا مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ گھر جانا ہے؟ گھر ہی جانا تھا تو یہ اتنے بناؤ سے گھار کیوں کیے تھے؟ اس نے حوالے سے اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے اوپر اٹھایا۔ دوسرے ہاتھ سے کوہنی اتنی مضبوطی سے جکڑ رکھی تھی کہ وہ ہل نہ پائی اور گھبرا کر چہرہ پیچھے کیا۔ میں فنکشن پہ جا رہی تھی، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ فواد بھائی سے میری بات کرائیں، انہیں بتائیں کہ بھائی۔ وہ چونکا۔ آغا فواد تمہارا بھائی ہے؟ جی وہ میرے بھائی ہیں، آپ بے شک ان سے پوچھ لیں۔ مجھے یہاں نہیں آنا تھا، فواد بھائی کو خود آنا تھا مگر ان کی میٹنگ تھی۔ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ آپ پلیز مجھے گھر جانے دیں، میں غلط لڑکی نہیں ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہو؟ راؤ پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اسی کو ادھر آنا تھا 4 ہفتے پہلے تو ڈیل ہوئی تھی۔
اور اسی کے نام سے ہوئی تھی۔ کم عمر، خوبصورت اور انچوئی۔ آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے۔ راؤ کا لہجہ سپاٹ تھا۔ محمل ابراہیم نام ہے نا تمہارا، تم آغا کی بہن کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ 3 کروڑ کے نفع کے پیچھے اپنی بہن کو ایک رات کے لیے نہیں بیچ سکتا۔